اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات گزشتہ ہفتے کے جن میں چند اہم موضوعات ملکی اور عالمی نوعیت کے ہیں جن کی طرف اشارہ و آگاہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے افسوسناک واقعہ جو آج بروز جمعہ 6 فروری 2026 واقعہ اسلام آباد کے نواح میں گاؤں ترلائی میں نماز جمعہ کے اندر پیش آیا ہے۔ دہشت گردی کا المناک واقعہ جس کے اندر متعدد نمازی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی تک گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 31 شہید ہیں اور اس سے دگنی تعداد زخمی ہیں، لیکن مقامی حاضر عینی شاہدین کے مطابق کہ شہداء کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ المناک واقعہ جمعہ کی عبادت میں، نماز جمعہ میں، محراب میں اور نمازیوں کے اوپر حالت سجدہ میں یہ حملہ ہوا ہے۔ یہ تسلسل ہے پاکستان کے اندر جاری اس دہشت گری اور دہشت گردی کا جسے روکنے کے لیے مؤثر اقدام نہیں کیا جا رہا۔ ہم تمام شہداء اس واقعہ میں، نمازی شہداء، مومن شہداء جنہوں نے حالت عبادت میں، حالت نماز و سجدہ میں اور بروز جمعہ جام شہادت نوش فرمایا ہے، ہم ان کی شہادت کو ان کے اہل خاندان کے لیے اور تمام مومنین اور تمام ملت کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ اللہ تعالیٰ محشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس حادثہ میں اور واقعہ میں زخمی مومنین کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء اور زخمی اور حادثہ دیدگان کے اہل خاندان اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا فرمائے۔ یہ واقعہ بھی پہلے واقعات کی طرح رونما ہوا ہے، بہت ہی تلخ، اور جس جگہ پر ہوا ہے، جس نقطے پر ہوا ہے، یہ سب اہم پیغام ہے اس واقعہ کے اندر، اور بہت ساری چیزوں کی یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے۔ تشیع کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تشیع کی تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے اور رائے خدا میں جان دینے کی تاریخ ہے۔ شجرہ تشیع اس کی آبیاری ہی خون و لہو سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا، اور شیعہ کبھی بھی شہادت سے گریزاں نہیں ہے، شہادت سے خوف زدہ نہیں ہے۔ ان کے لیے فخر ہے، افتخار ہے کہ اپنے امام کے ساتھ شہادت کا درجہ پا کر شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مذموم کام، یہ قابل نفرت کام جو انجام پایا ہے، صرف تشیع کے لیے سانحہ نہیں ہے، صرف ترلائی گاؤں کے مومنین کے لیے سانحہ نہیں ہے، اسلام آباد کے مومنین کے لیے فقط سانحہ نہیں ہے، بلکہ پوری ملت پاکستان کے لیے یہ سانحہ ہے، المیہ ہے،
اور حکومت پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا المیہ و سانحہ ہے کہ پہلے حکومت یہ تأثر دیتی تھی کہ انہوں نے دہشت گردی کو پاکستان کے مرکزی حصے سے اسلام آباد، لاہور اور باقی علاقوں سے محفوظ کر دیا ہے، اور اب فقط سرحدی علاقوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کو بھی حکومت و ریاست ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس واقعہ نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی علاقہ بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ دہشت گردی کی موجودہ لہر ریاست کے خلاف تھی البتہ، لیکن دہشت گردی اور دہشت گرد کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی ضمیر وجدان نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کو نشانہ بناتا ہے۔ ہر چند ریاست کی کوشش یہ ہے کہ ریاست محفوظ ہو جائے، مملکت محفوظ ہو، عوام کے جان و مال کی حفاظت دوسری ترجیح ہے، یا شاید معلوم نہیں ترجیح میں بھی ہے یا نہیں، لیکن ریاستی حد تک انہوں نے دہشت گردی کے لیے بیانیے بھی دیے ہیں، بیانیے بنائے بھی ہیں، آپریشنز بھی کیے ہیں، اور ان کے خلاف اقدامات بھی کیے ہیں۔ لیکن بعض پہلوؤں سے غفلت بھی ہوئی ہے اور بعض پہلوؤں میں غلطی بھی ہوئی ہے۔ موجودہ واقعہ شاید پاکستان کی دہشت گردی میں پہلا واقعہ ہے 9/11 کے بعد جو امریکہ میں ہوا، جس کے بانی خود امریکی خود تھے، انہوں نے یہ ڈرامہ خود رچایا تھا اپنے پروردہ دہشت گردوں کے ذریعے، عربی سعودی عرب کے دہشت گردوں کے ذریعے جو امریکہ میں مقیم تھے، اور القاعدہ اور ان کے ذریعے سے، اور اس بہانے سے پھر عالم اسلام پر چڑھائی کی، عالم اسلام کو نقصان پہنچایا، شدید کمزور کیا اور عالم اسلام کو ہراساں کیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ اس میں یہ تاریخ رقم ہوئی تھی کہ وہ حادثہ جب ہوا تو اس میں انہوں نے فوراً 8 گھنٹے کے اندر اندر تمام دہشت گردوں کے قوائف انہوں نے پکڑ لیے اور دہشت گردوں کی شناخت کر لی کہ یہ کون تھے اور کہاں سے تھے، اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب 9/11 میں جہاز ٹکرائے ٹوین ٹاورز کے ساتھ، اور اس کے بعد آگ لگی اور وہ دونوں عمارتیں گر گئیں، اور ملبہ اس عمارت کا سیمنٹ سریا جو بھی تھا وہ اس ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے پاؤڈر بن گیا، خاکستر بن گیا، اور خاکستر اڑتی ہوئی کیمروں نے ساری دنیا کو دکھائی ہے۔ اس پاؤڈر کے اندر ان کو پاسپورٹ مل گئے صحیح حالت میں، اور لسٹ مل گئی جو ایک دہشت گرد جو یہ جہاز کے اندر تھا اور ہائی جیکر تھا، اس کا وہ لاش اس کی جل گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، پاؤڈر بن گئی ہے، لیکن اس کی جیب میں لسٹ کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، امریکی CIA کو مل گئی ہے، کاغذ محفوظ تھے، لاشیں جل گئیں، لوہا پگھل گیا اور عمارت ساری پاؤڈر بن گئی، لیکن پاسپورٹ جو کاغذ ہی کے بنے ہوئے تھے اور لسٹ یہ امریکی انٹیلیجنس کو مل گئی۔ ظاہر ہے یہ امریکی ذہانت اتنی تھی کہ ان کو 8 گھنٹوں کے اندر اندر یہ پوری حقیقت لائن مل گئی۔ بش نے اعلان کر دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کس نے حملہ کیا ہے اور اب ہم جوابی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ در حقیقت امریکہ انٹیلیجنس نہیں ہے بلکہ دنیا کو بدھو سمجھتے ہیں اور بدھو بناتے ہیں، اور ان کے حماقت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی احمقانہ بیان دیں گے وہ دنیا باور کر لے گی۔ اگرچہ میڈیا کی حماقت، میڈیا کے صحافی وہی جملے ابھی تکرار کرتے ہیں کہ انہیں فی الفور اس
دھماکے کے اندر دہشت گردوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ پاکستان جو لگ بھگ 30-40 سال سے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو اور 1 گھنٹے کے اندر اندر یا 2 گھنٹوں کے اندر اندر دہشت گرد کا پتہ چلا لیا گیا ہو۔ لیکن اس واقعہ میں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں دہشت گرد کا مکمل پتہ چل گیا ہے، اس کے سفری معلومات ہو گئی ہیں، یہ افغانستان آتا جاتا تھا اور افغانستان کے خوارج سے مربوط تھا۔ یہ ظاہر ہے یہ بیان اتنی عجلت میں اور پاکستان کی جو سروسز ہیں ان کی کارکردگی اور سابقہ کارکردگی، پچھلے دھماکوں میں بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہیں، GHQ پر ہوئے ہیں، سال ہا سال لگے ہیں، پھر جا کر انہیں اندازہ ہوا ہے کہ کون کون ملوث تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف پر دہشت گردی کے حملے ہوئے تو انہیں وقت لگا، کئی مہینے لگے، پھر جا کر انہیں پتہ چلا کہ فوج کے اندر سے کتنے عوامل شامل تھے اور کتنے باہر سے شامل تھے۔ سالوں بعد ان کو پکڑا انہوں نے۔ اور اسی طرح بہت سارے اہم واقعات جو پاکستان میں ہوئے ہیں، لیکن ترلائی واقعہ کا انہوں نے 2 گھنٹے میں سراغ لگا لیا کہ یہ افغانی تھا یا افغانستان آنے جانے والا تھا۔ یعنی اس مسئلے کا رخ موڑ کے افغانستان کی طرف، بیرون ملک کی طرف موڑ رہے ہیں حکومت، اور یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ چونکہ ترلائی واقعہ پیش بینی شدہ تھا، ساری قوم کو، خصوصاً شیعہ جمعیت کو معلوم تھا کہ جیسی فضا اسلام آباد میں اور پاکستان میں تکفیری بنا رہے ہیں اور حکومت ان کے لیے سہولت کاری کا فریضہ انجام دے رہی ہے، انہیں روک تھام نہیں کر رہی، وہ سر عام سڑکوں کے اوپر تکفیریت، تشیع کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہذیان گوئی کرتے ہیں اور تشیع کو بہت ساری تہمتیں لگاتے ہیں، بلیم لگاتے ہیں، اور ملک کے اندر فضا بنا رہے ہیں۔ ہر شہر کے اندر، خصوصاً اسلام آباد کے اندر گویا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تکفیریوں نے، اور وہ اسلام آباد جس میں سیاسی لوگوں کو کوئی مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی مذہبی اجتماعات کی اجازت نہیں ہے، تکفیریوں کو کھلی اجازت ہے۔ یہ اسلام آباد کے جس حصے میں جمع ہوں اور جو مغلظات بکتے رہیں، حکومت اس کو دیکھتی ہے اور نہ کوئی FIR کاٹتے ہیں، نہ انہیں روک تھام کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور پیغام پاکستان میں اور ہر بیانیے میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی منافرت پھیلانا جرم ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا جرم ہے، لیکن یہ جرم اسلام آباد میں ہوتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ حکومت نہیں کرتی، نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت۔ گویا ایک پالیسی ہے، عرصے سے ہم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے کی شیعہ ستیزی و شیعہ کشی کی سوچ واپس آ رہی ہے، کہ اس وقت بھی یہی گروہ حکومت اور ریاست کی سرپرستی میں تشکیل پایا تھا، اور ریاست نے ان کی سرپرستی کی، سہولت کاری کی، اور انہوں نے جتنا جی چاہا اتنے شیعہ قتل کیے، جلسے، جلوس، عزاداری، امام بارگاہیں، شخصیات، علماء، ذاکرین اور ڈاکٹرز اور ہر طبقے کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اور یہ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ وہ قاتل پکڑے بھی گئے لیکن انہیں کوئی سزائے موت دی گئی ہو یا انہیں پھانسی دی گئی ہو۔ شاید اکا دکا واقعات کے ایک آدھ کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ ہر واقعہ کے مجرمین کو، جنہوں نے ججوں کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم پھر کریں گے، ان ججوں نے ان کو بری کیا، عزت کے ساتھ بری کیا ہے۔ یہ تاریخ دہشت گردی کی پاکستان کے اندر اس طرح کی خوفناک ہے کہ دہشت گردی شروع کیسے ہوئی، کن لوگوں نے کی، وہی آج پھر یہی میدان میں ہے، وہی عیناً وہی مجموعہ، وہ تنظیم آج بھی ملک بھر میں، ہر ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔
کس نے یہ کام کیا ہے؟ اب میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ افغانستان سے کوئی آیا تھا خودکش بمبار. اس کا ثبوت خود تکفیری دے چکے ہیں اپنے ملک بھر کے. اگر گزشتہ چند ہفتوں کے ان کے اجتماعات کو دیکھیں، گزشتہ 2-3 مہینوں کے بیانات، تو وہ بالکل صریح و واضح ہیں، لیکن ان بیانات پر بھی کوئی عکس العمل نہیں دکھایا گیا اور ان بیانات نے بالآخر یہ واقعہ انجام دے دیا ہے. اور جیسا میڈیا کے اندر ثبوت اس کے فراہم کیے جا رہے ہیں کہ تکفیری سرغنہ کراچی سے آ کر ترلائی میں آج ہی موجود تھا اور واقعہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر اس نے جمعہ پڑھانا تھا اور یہاں پر یہ واقعہ تھا. تو یہ ساری چیزیں حکومت کے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بونڈا بیان دیا ہے کہ ہم نے پتہ چلا لیا ہے 2 گھنٹوں کے اندر کہ دہشت گرد کون تھا. ابھی اس کا DNA چیک نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سراغ مل گیا. اس کے سفری دستاویزات کے کو کئی دفعہ آیا گیا ہے افغانستان میں. یہ بیانات اور یہ تحفظ اور یہ شیلٹر دینا داخلی پاکستان کے مقامی خوارج کو، وہ جو افغانستان میں ہیں وہ بھی پاکستان کے ہی خوارج ہیں، وہ پاکستانی مدرسوں سے اور انہی تنظیموں کے افراد ہیں جو تحریک طالبان کے نام سے موسوم ہوئے اور جن کو ریاست نے خوارج کا نام دیا ہے. یہ خوارج شناختہ شدہ ہیں اور بار بار ہم نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ خوارج کا گڑھ، اس تکفیریت کا گڑھ، اس سوچ کا گڑھ افغانستان نہیں پاکستان ہے. افغانستان کی سرزمین ان کے لیے پناہ گاہ ہے، لیکن افغانستان تکفیریت کی فیکٹری نہیں ہے، تکفیریت کا منبع و کارخانہ نہیں ہے. پاکستان ہے تکفیریت کا کارخانہ. اور پاکستان میں بھی ایک سوچ ہے پائی جاتی ہے جو ویسے تو سارے ہی مسالک فرقہ واریت میں ملوث ہیں اور بہت سارے نادان لوگ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جس میں کبھی کبھار کوئی نام نہاد شیعہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے، میڈیا کے اوپر آ کر وہ بھی فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ناصبیت نے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں بہت فروغ پایا ہے. اور ناصبیت جو پہلے محدود تفکر میں، محدود فرقوں میں منحصر تھی، اب وہ پھیل کر باقی فرقوں میں بھی چلی گئی ہے. جیسے ناصبیت پہلے سلفیت میں تھی اور دیوبند تفکر میں تھی. البتہ سارے اہل حدیث ناصبی نہیں تھے اور نہ ہیں، اور سارے دیوبند ناصبی نہیں تھے اور نہ ہیں، لیکن زرخیزی ہے ان دیوبند کے اندر کہ ناصبیت اور تکفیریت اس کے اندر پروان چڑھی ہے، انہی کی آغوش میں انہوں نے دودھ پلایا ہے. اور ابھی بھی یہ تشدد، یہ شدت پسندی ان کے اندر موجود ہے. ان کے مدارس، ان کے بعض مفتیوں کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ آئے دن اس کو چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر کرتے ہیں. لیکن گزشتہ چند سالوں سے یہ ناصبیت بریلویت کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے اور اہل البیت کا بغض اور اہل البیت کے دشمنوں کی محبت تیزی سے پاکستان کے اندر بڑھی ہے. یعنی گویا اس کے اوپر بھاری سرمایہ لگایا گیا ہے. جس طرح ضیاء الحق کے زمانے سے عربی پیسہ پاکستان کے اندر آیا اور عربی ریال، درہم و دینار نے پاکستان میں یہ تشدد کو ہوا دی، امریکی تربیت نے اور امریکی تجربے نے ان کو مدد دی ہے اور پاکستان نے سہولت کاری کی ہے، جس کا اعتراف پاکستان کے بہت سارے ذمہ داران، وزرائے اعظم کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں. اور جب عمران خان جو ریاست کے اسپیشل وزیر اعظم تھے، بنا کے لائے تھے، انہوں نے امریکہ میں بھی اعتراف کیا ہے اور ایران میں بھی جا کر اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، داعش ہم نے بنائی ہے، یہ دہشت گرد ہم نے بنائے ہیں. اور اس کا اعتراف اور ثبوت موجود ہے. اس کے لیے آج کوئی اس کو متنازع بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا تھا. لیکن
موجودہ جو ریاستی حکام ہیں اور حکومتی حکام، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اب اس سابقہ فضا میں نہیں ہیں، اس سے نکل آئے ہیں اور ملک کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، اور ملک میں تشدد، انتہا پسندی، فرقہ واریت، دہشت گردی، اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں تضاد نظر آیا ہے، جس کی طرف ہم نے ہر دفعہ اشارہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ یہ تضاد ہے۔ ایک طرف سے آپ افغانستان سے در اندازی کرنے والوں کو خوارج کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ملک کے اندر خوارج ہیں، جن کی سوچ وہی ہے جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، انہی جیسی سوچ ہے، انہی مدرسوں سے وہ بھی پڑھے ہیں، اور وہ بھی تکفیریت کے قائل ہیں۔ جس طرح افغانستان کے خوارج ریاست کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، واجب القتل قرار دیتے ہیں، داخلی تکفیریت جو سپاہ صحابہ کے ذریعے سے شروع ہوئی اور پھر اس نے بچے جنے اور اس سے متعدد تنظیمیں بنی جنہوں نے یہی سوچ رکھی کہ شیعہ کافر ہیں نعوذ باللہ، اور شیعہ کا قتل واجب ہے، اور انہوں نے جی بھر کے شیعہ کا قتل کیا اور کرایا ہے، اور ہمیشہ حکومت نے ان کو فضا دی ہے، ماحول دیا ہے، پشتیبانی کی ہے، ان سے چشم پوشی کی ہے، جس کے آثار ہمیں آج بھی نظر آئے۔ کافی عرصے سے یہ خطر باقی لوگ بھی اعلان کر رہے تھے، اور ہم نے زیادہ نمایاں کر کے اس کو پیش کیا ہے کہ تکفیریت کی فعالیت، حرکات و سکنات اس بات کی علامت ہیں کہ دوبارہ وہی ماحول تکرار کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر، تشیع کا گہرا تنگ کرنے والے ہیں۔ پارا چنار میں جو کچھ ہوا وہ ایک علامت تھی، اور اس کے بعد انہیں پاکستان کے باقی حصوں میں تشیع کی طرف رخ کرنا تھا۔ واضح مجرم تشیع کے نزدیک، واضح مجرم اس کے وہی پاکستانی تکفیری ہیں، یہ تنظیم ہے، اس کے سرغنے ہیں، اور ان کو فی الفور ان کے اوپر دہشت گردی کی اور قتل کی ایف آئی آر کاٹ کے ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان کے مراکز بند کیے جائیں۔ یہ کل عدم جماعت ہے، لیکن کل عدم جماعت سب سے زیادہ ایکٹیو فعال جماعت ہے۔ ہر روز ہر شہر میں جلسے کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، اور فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، منافرت پھیلاتے ہیں، اور اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت نے یہ بیان دیا ہے غیر ذمہ دارانہ کہ یہ افغانستان آنے جانے والے شخص نے یہ کام کیا ہے۔ ممکن ہے ٹھیک ہو آپ کا بیان، ہم نہیں اس کو جھٹلاتے، لیکن جو واضح ثبوت ہیں، میڈیا جس کی گواہی دے رہا ہے، ان کے اپنے بیانات ہیں، ان کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اسلام آباد میں جو دھمکیاں دی ہیں، اسلام آباد میں مقدسات تشیع کی جو توہین کی ہے، حتاکی کی ہے، اور لوگوں کو اکسایا ہے، چونکہ خودکش حملے ہوں یا مسلمان کشی اس گروہ نے پاکستان میں شروع کی ہے۔ نمازیوں کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے۔ آپ یہ تفکر دیکھیں کہ اب ظاہر ہے پاکستان کے شیعہ ہی کو دیکھیں تو ہر جگہ شیعہ موجود ہیں، مارکیٹوں میں موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے شیعہ میں سے بھی نمازیوں کا رخ کیا ہے۔ جیسے پہلے شیعہ میں سے عزاداروں کا رخ کرتے تھے، انہیں نشانہ بناتے تھے، لیکن راولپنڈی کے اندر ہی کئی واقعات ہوئے ہیں جو جمعہ میں ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، جو نماز جمعہ میں ہی ہوا، امام سمیت لوگ شہید ہوئے مومنین۔ آج بھی ایسا ہی یہ واقعہ تکرار ہوا، اور واقعے کی نوعیت بتاتی ہے کس نے کیا ہے۔ ہمارے اداروں کو بخوبی پتہ ہے، لیکن اداروں کے اندر اگر یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس تکفیریت کو، اس خوارج کے سلسلے کو بھی روکنا ہے، تو اس وقت یہ باہر کی طرف نسبت دینا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں جو خارجیت ہے اس کے اپنے روٹس ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہیں اس کے اپنے جڑیں ہیں، سلسلے ہیں، لیکن اسلام آباد کی خارجیت، کراچی کے اندر موجود خارجیت، اور جنوبی پنجاب میں موجود خارجیت، اور باقی پنجاب کے علاقوں میں یہ مقامی خارجیت ہے، اور یہ خوارج کھلے عام ہے، اور حکومت کے ساتھ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں۔
حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور چونکہ سیاسی جمہوری حکومتیں ہیں، ووٹ لے کے ان کو آنا ہوتا ہے، تو ایسے تکفیریوں کے ووٹ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں۔ اس وقت شیعہ قیادت جو شیعہ ٹائٹل سے استفادہ کرتے ہیں اور شیعہ حقوق کے دفاع کے بجائے شیعہ طاقت کو سیاسی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ یہاں پر وہ اصلی مجرموں کو شناخت کروائیں، پیش کریں، اور اصلی مجرموں کے جب پکڑے جانے تک اپنی قوم کو میدان میں لائیں تاکہ یہ سلسلہ رک جائے، ضیاء الحق کی طرح آگے نہ بڑھے، اور حکومت ایک فیصلہ کن اقدام مقامی داخلی انٹیریئر کے خوارج کے خلاف بھی کرے جو ہر شہر میں موجود ہے۔ اور حکومت کو اگر ڈھونڈنے ہیں، پہلے تو پتہ ہے انہیں، چونکہ وہ خود ہر شہر کا کمشنر جو سہولت کار ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے، لیکن اگر نہیں بھی پتہ تو آپ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا میں ان کے بیانات سن لیں، اور ان بیانات کے اندر صراحت موجود ہے تکفیریت کی اور شیعہ کو قتل کرنے کی۔ اس لیے یہ کئی FIR بنتی ہیں، ہر خطاب، ہر ریلی پر کئی قانون پاکستان کے مطابق، تعزیرات پاکستان کے مطابق، پیغام پاکستان کے مطابق، اور جو باقی نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے مطابق، انسداد دہشت گردی کے جو ضوابط ہیں ان کے مطابق ہر جملے پر ایک FIR کٹتی ہے، لیکن ایسا عملاً ہوتا نہیں ہے۔ توہین اسلام کے نام پر بے گناہ لوگوں پر FIR کاٹ دیتے ہیں، لیکن فرقہ واریت اور تکفیریت کے مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ تمام ملت شیعہ و سنی مل کر ان تکفیریوں اور دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کریں اور ان کو فعالیت کا میدان محدود کروائیں تاکہ مزید زہر نہ پھیلائیں، مزید نفرت نہ پھیلائیں، اور قوم کو، شیعہ سنی کو آپس میں جڑنے دیں، متحد ہونے دیں، قریب ہونے دیں، اور جو آگ فرقہ واریت کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اسے بند کریں۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے جیسا ظالمانہ جاہلانہ کام کیا ہے تو جواب بھی اسی طرح کا دیا جائے۔ یعنی یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کا حملے کا جواب اس کو ذمہ دار سنی کو نہ بنایا جائے، اہل سنت کو نہ بنایا جائے، تکفیریوں کو ذمہ دار بنایا جائے۔ سنی سارے تکفیری نہیں ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ متفق ہے۔ البتہ یہ بات قابل قبول ہے کہ سنی قیادت تکفیریوں کے سامنے یرغمال بنی ہوئی ہے اور ان کے سامنے مغلوب ہے۔ یہ لوگ میڈیا پر آ کر ان کے مفتی دھمکیاں دیتے ہیں اپنی قیادت کو تاکہ وہ تکفیریت کے حامی رہیں یا وہ اتحاد کی طرف نہ آئیں۔ یہ کمزوری ہے اہل سنت کی قیادت میں کہ وہ اتحاد و وحدت کی طرف ان کے دباؤ کی وجہ سے نہیں آتے یا بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں، شامل ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کے اصلی مجرموں کے خلاف قوم کا قیام ہونا چاہیے، قوم کا بیان ہونا چاہیے، قیادت کو اس طرف اس کو جہت دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ شناختہ شدہ لوگ ہیں، لہٰذا کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت بھی یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے افغانستان اور ہندوستان کی طرف، اس کو حوالہ نہ دے، بلکہ جن لوگوں نے پہلے سے اسلام آباد کے اندر ہی اعلان کیا ہوا ہے اور آج خبر کے مطابق ترلائی میں موجود تھے یا ان کو ہونا تھا، اس کی طرف اپنا رخ موڑے۔ یہ واقعہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مذمت سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، خصوصاً دہشت گردی اور فرقہ واریت۔ اس کے لیے آگے مزاحمت کی ضرورت ہے، اس کے خلاف مقاومت کی ضرورت ہے، اس کے خلاف اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں یہ کمزوری نمایاں طور پر موجود ہے۔ ریاست کا عزم واضح ہے دہشت گردی کے خلاف، لیکن فیصلہ کن اقدام کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں۔
یا کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد جو دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے، وہ بلوچستان میں پچھلے ہفتے واقعہ ہوا ہے، جس میں بلوچستان کے تقریباً 12 اضلاع میں ایک ساتھ حملہ ہوا ہے، اور اس میں متعدد شہری بھی شہید ہوئے ہیں بلوچستان کے حملے میں۔ 12 اضلاع میں اور متعدد مقام پر انہوں نے تھانوں پر حملہ کیا ہے اور مختلف چوکیوں پر حملہ کیا ہے، مختلف حکومتی سرکاری لوگوں پر حملہ کیا ہے۔ بعض علاقوں میں کشیدگی ابھی تک موجود ہے، اور بلوچستان پورے میں ایک طرح سے ایک ناگفتہ اعلان نہ شدہ کرفیو گویا نافذ ہے حفاظتی تدابیر کے نام سے، اور اس میں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جتنے حملہ آور آئے تھے وہ سارے مار دیے ہیں۔ 145 یا 46 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے مار دیے، اور لاشیں ان کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ خوب یہ بات واضح ہے، اور ہم نے بھی بارہا کی ہے، کہ جو لوگ آتے ہی مرنے کے لیے ہیں ان کو مار دینا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کارروائی کی ہے۔ یعنی بلوچستان کے 12 ضلعوں پر بیک وقت حملہ کرنا اور متعدد جگہوں کو نشانہ بنانا، 20 جگہوں کو نشانہ بنانا اور وہاں پر تباہ کر دینا ان کا ماحول، گوادر میں حملہ کرنا، نوشکی میں حملہ کرنا، کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے۔ گویا یہ پیغام تھا، انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان میں یا پاکستان میں کتنی بڑی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دہشت گرد جب کوئی نفری خیبر پختونخوا میں خوارج ہوں جو افغانستان میں ہیں، یا جنہیں ریاست نے فتنۃ الہندوستان کا نام دیا ہے، یعنی بلوچستان کے وہ باغی اور دہشت گرد جو ریاست کے خلاف بھی، پاکستان کے خلاف بھی اور عوام کے خلاف بھی قتل و غارت میں مصروف ہیں، ان کا طریقہ کار ملتا جلتا ہے دونوں گروہوں کا، اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ چونکہ جیسے ریاست فتنۃ الہندوستان کہتی ہے، ان کے ٹھکانے بھی افغانستان میں ہیں، اور جنہیں ہماری ریاست فتنہ خوارج کہتی ہے، ان کے ٹھکانے بھی افغانستان میں ہیں۔ اور افغانستان، جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا، امریکہ افغانستان میں آیا، مسلط ہوا پاکستان کی مدد سے، پھر امریکہ افغانستان سے نکلا، ایک پہلے شیطانی قبضہ کیا، پھر شیطانی انخلا کیا، دونوں پاکستان کی سہولت اور پاکستان کی مدد سے، اور دونوں میں پاکستان کو ہی نقصان ہوا۔ جب امریکہ کا انخلا ہوا اور وہ اپنی 20 سالہ سرمایہ کاری، کھربوں ڈالر حکومت بنائی، جمہوری بنائی، سیاسی لوگ بنائے، شخصیتیں بنائیں، فوج بنائی، ادارے بنائے، سب کچھ بنا کے ایک رات میں سمیٹ کے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ کے اور انخلا کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اسی وقت ہی پاکستان میں جب خوشیاں منائی جا رہی تھیں تو ہم نے اعلان کیا کہ یہ قبضے سے زیادہ خطرناک اقدام ہے شیطان کا۔ شیطان کسی جگہ آئے تو بھی شیطان ہے، وہ شیطنت و خطرہ ہے، اور شیطان کسی جگہ سے جائے تو بھی خوشی کی بات نہیں ہے، چونکہ شیطنت اپنی چھوڑ کے جا رہا ہے، اور پہلے سے بدتر صورتحال ہو گئی ہے۔ جب امریکی حمایت یافتہ حکومت تھی کرزئی کی اور اشرف غنی کی، یہ دونوں پاکستان کے زیر احسان تھے، لیکن دونوں ہی امریکہ کی وجہ سے اور اپنے آقاؤں کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھی انہوں نے، لیکن اتنی دشمنی نہیں کی جتنی آج طالبان جو پاکستان کی پیداوار ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ روا رکھی ہے۔ پاکستان اس وقت خوش تھا، فیض حمید خود گئے وہاں پر، جا کر چائے پی، کافی پی اور اعلان کیا سب اچھا ہے۔ سب اچھا نہیں تھا، یہ حماقت تھی آپ کی، آپ استعمال ہوئے ہیں
اور آپ کی محنت آپ کے خلاف استعمال ہو گئی ہے۔ افغانستان اس لیے خلا پیدا کیا گیا۔ انخلا کا مطلب یعنی افغانستان کو خالی کیا گیا۔ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے امتلاء کیا ہوا تھا، انہوں نے انخلا کر دیا ہے، یعنی جنہوں نے بھرا ہوا تھا افغانستان کی سرزمین کو گھیرا ہوا تھا، وہ نکل گئے نہ کہ شکست کھا کے نکلے یا مایوس ہو کے نکلے، بلکہ ایک بڑے شیطانی منصوبے کے تحت نکلے کہ ہم اپنی فوجوں کے اور اپنے پیسے سے کیوں امریکہ کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو کیوں قربان کریں ہم، اس کے بجائے امریکی مفادات کے لیے خود افغانی قربانی دیں، افغانیوں کو بھینٹ چڑھائیں، پاکستانیوں کو بھینٹ چڑھائیں، ہم اپنے فوجی کیوں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ان کے تھنک ٹینکس نے ان کو بتایا کہ جو کام آپ دوسروں سے، کرائے کے لوگوں سے کرا سکتے ہو، وہ خود کیوں کرتے ہو آپ، تو کرائے کے لوگوں سے کراؤ۔ اس لیے انہوں نے کرائے کے لوگ رکھے اور افغانستان کو خالی کیا۔ اس خلا میں جتنی دہشت گردی دنیا بھر میں تھی وہ ساری افغانستان منتقل کی، اور بڑا ہدف جو ٹرمپ نے واضح اعلان کیا ہے، اور انخلا کے وقت جو حکومت تھی انہوں نے بھی یہ واضح اعلان کیا ہے، جو بائیڈن نے، کہ دراصل افغانستان سے ان کے اپنے بقول کے 300 کلومیٹر افغانستان سے دور یا 30 کلومیٹر دور افغانستان کی سرحد سے ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے چین کے نام پر، افغانستان کے ذریعے سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ پہلا ہدف یہ ریاست ہے۔ دوسرا ایران ہے جو امریکہ کے قابو سے باہر ہے، اور اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین سے استفادہ کرنا ہے۔ اور تیسرا پاکستان ہے۔ پاکستان ہر چند بظاہر امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی امریکہ پاکستان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ کسی وقت بھی اقتدار میں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر باقی چیزوں کو بھی وہ اپنے لیے مستقبل کا شدید خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو مستقبل کے شدید خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکمرانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور پڑوسیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے افغانستان میں ایک ایسا گروہ مسلط کیا ہے جو پاکستان کے دشمنوں، پاکستان کے باغیوں اور پاکستان کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن گیا ہے۔ اور پاکستان نے جتنا دباؤ ڈالا ان کے اوپر کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن انہوں نے ذرہ برابر دباؤ قبول نہیں کیا۔ اتنی خود اعتمادی ہے طالبان کے اندر پاکستان کے مقابلے میں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور انہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی طرف متعدد دفعہ اشارہ کیا ہے کہ آپ افغانستان، پاکستان اور ایران تینوں پڑوسیوں کو دیکھیں تو تینوں میں سے پاکستان، ایران کی کرنسی سب سے زیادہ گر چکی ہے، غیر مستحکم ہے، معیشت بھی اور کرنسی بھی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا ہے، اور پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہے، افغان کرنسی سے کہیں زیادہ نیچے ہے۔ افغان کرنسی مستحکم ہے جبکہ افغانستان میں حکومت ہی نہیں ہے، یعنی وہ حکومت جو اقوام متحدہ کو قبول ہو، عالمی برادری کو قبول ہو، دیگر ملک اس کو حکومت مانتے ہوں، افغان عوام اس کو حکومت مانتے ہوں۔ ایک جنگجو گروہ آیا ہے اور انہوں نے آ کر خالی افغانستان ان کے حوالے کر دیا گیا، انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور وہاں نہ معیشت کا بحران پیدا ہوا، نہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، جبکہ جو ملک سیٹل ہیں، جن کے اندر رسمی حکومتیں ہیں، وہ شدید اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ افغانستان کی معیشت کا سہارا ان لوگوں نے دیا ہوا ہے جو بظاہر انخلا کر گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر، عرب ملکوں نے، امریکہ نے، یورپ نے باقاعدہ افغانستان کے اس موجودہ حالت کو سنبھالا دیا ہوا ہے، یعنی پورے افغانستان کو علاقہ غیر بنا دیا ہے۔ یعنی ایسا
افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں عالمی قوانین کے سامنے جواب دہ کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ حکومت ہی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کریں افغانیوں کے ساتھ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کریں، عالمی دباؤ ان پر نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ ان کا کسی جگہ پر کوئی رسمی سفارت نہیں ہے یا ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں۔ اور اس صورتحال میں ان کے ساتھ روابط ہیں، ہندوستان کے روابط حسنہ ہیں ان کے ساتھ، روس کے روابط حسنہ ہیں ان کے ساتھ۔ امریکہ باقاعدہ ہفتگی ڈالر بھیجتا ہے، ہر ہفتے امریکہ سے صرف ڈالر کا جہاز آتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو خود امریکیوں نے بیان کیے ہیں، بدگمانی نہیں ہے، ویکلی ڈالر آتے ہیں۔ اور اسی طرح امارات سے، قطر سے اور باقی عربی ریاستوں سے جن کا کوٹا مقرر ہے کہ آپ نے افغانیوں کو یہ مدد دینی اور وہ دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے پاکستان میں شدید بحران ہے اور ایران میں اس سے بھی زیادہ شدید بحران ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ افغانستان کو مضبوط سہارا ملا ہوا ہے، اور اس طرح انہوں نے اس کو بلا حکومت اور بلا جواز رکھا ہوا ہے تاکہ اس گروہ کے ذریعے سارے کام کرائیں جو کر رہے ہیں وہ۔ لہٰذا پاکستان کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ افغانستان میں اب پاکستان کے سارے دشمنوں کی محفوظ پناہ گاہ افغانستان ہے، اور ہندوستان اس کو مکمل، یعنی وہ حصہ افغانیوں کا، پاکستانیوں کا، بلوچوں کا، پشتونوں کا جو پاکستان کے خلاف دشمنی کے لیے تیار ہے، اس کی مکمل سرپرستی افغانستان میں ہندوستان کر رہا ہے، تمام سرمایہ لگا رہا ہے، تمام وسائل ان کو دے رہا ہے، اور ان کے لیے تمام معلوماتی، اطلاعاتی اور ان کے لیے انفارمیشن سسٹم بنا کر ہر چیز کا ان کو نیٹ ورک بنا کر دیا ہوا ہے جو ان گروہوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے ذریعے یہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب حملہ کیا ہے، اتنا وسیع حملہ کہ پورے صوبے پر ایک طرح سے حملہ کر دیا ہے انہوں نے، اور پورے صوبے کو ہلا دیا ہے، اور پورے صوبے کا نظام درہم برہم کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے کتنی بڑی تیاری ہے اس کے پیچھے، اور کتنی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس حملے کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہے ان کو، وہ سارے وسائل انہوں نے، کتنے افراد کی ضرورت ہے، کتنی معلومات کی ضرورت ہے، اور کتنی سہولت کاری کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے، اداروں کے ہوتے ہوئے، فورسز کے ہوتے ہوئے، چونکہ بلوچستان پورا ہی ایک لحاظ سے امنیتی صوبہ بن چکا ہے، سیکیورٹی صوبہ بن چکا ہے، یعنی وہاں پر انتظامی حکومت نہیں ہے، وہاں پر سیکیورٹی حکومت ہے کہ ہر چیز سیکیورٹی اداروں کے ذریعے سے انجام پاتی ہے، اور اس میں یہ کاروائیاں ہو جانا یہ بڑے خطرے کی علامت ہے۔ اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ہر چند ابھی آج بھی آرمی چیف کا بیان تھا، وزیر اعظم کا بیان تھا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے ہمارا، یعنی بالکل برداشت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی مہلت دہشت گردی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بیانیہ ہے، اور بیانیہ درست ہے، صحیح بنایا ہے، لیکن اس بیانیے کے مطابق جو اقدام ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہے۔ ترعین حال دہشت گردی کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جا رہا ہے۔ خوارج کی شکل میں دہشت گردی، پاکستان کے اندر تکفیریت کی صورت میں دہشت گردی، تشدد و انتہا پسندی، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر دہشت گردی، اس کے لیے بیانیے میں ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، کسی صفر ہے قوت برداشت ہماری اس کے مقابلے میں، لیکن وسیع برداشت ہو رہا ہے دہشت گردی کا یہ عمل۔ اس کی وجہ یا دلیل یہ ہے کہ فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ ہر چند ہماری فورسز مسلسل آپریشنز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتے ہیں، لیکن عزم استحکام نام کا آپریشن جو پاس ہوا تھا
اداروں کے اندر وہ آگے نہیں بڑھا، اور جب وہ ناکام ہوا نہیں ہوا تو اس سے ایک بڑا منفی پیغام دہشت گردوں تک گیا، جس کی باتیں پہلے سے ہمارے سیاستدان کر رہے تھے، اور جو موجودہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ جب بھی ہم فیصلہ کن اقدام کی طرف جاتے ہیں ہمارے مقابلے میں ایک گٹھ جوڑ مذہبی سیاسی گٹھ جوڑ آ جاتا ہے جو ہمیں فیصلہ کن سیاسی بھی، یعنی سیاسی مذہبی اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ آ جاتا ہے، تشدد کا، شدت پسندی کا، جو ہمیں فیصلہ کن قدم اٹھانے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ آپریشن یا وہ کارروائی جو فیصلہ کن ہونی چاہیے تھی ایک ہی دفعہ اور ہمیشہ کے لیے، وہ کارروائی نہیں ہوتی۔ صرف جو پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی کہ جو دہشت گرد سرحد پار کر کے یا ملک کے اندر ہی تیار ہو کے حملہ کرنے آتا ہے، حملہ ور کو مارنے کی حد تک یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ حملہ ور روک رہے ہیں، اور حملہ ور آتے ہی مرنے کے لیے ہیں۔ حملہ ور دہشت گردی کے موجودہ لہر کے حملہ ور یہ زندہ بچ جانے کے لیے نہیں آتے۔ جیسے اسلام آباد میں خودکش بمبار آیا ہے تو یہ بچنے کے لیے نہیں آیا تھا، مرنے کے لیے آیا تھا، اور مار دیا اس نے اپنے آپ کو، اور ساتھ اس نے 10 مومنین کو بھی شہید کر دیا۔ تو اس کو مار دینا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن قدم نہیں ہے۔ آپ نے اس کو مارا ہے جو آیا ہی مرنے کے لیے تھا۔ حملہ ور کو مار دینا یہ ہماری فورسز کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے تھنک ٹینک ان کو ختم کرنا، نابود کرنا، ان کی سہولت کار وہ نیٹ ورک ختم کرنا، دہشت گردی کے پیچھے جو اڈے ہیں ان کے نظریے جہاں پر ہیں موجود بنتے ہیں، ان نظریوں پہ جا کے حملہ کرنا، آپریشن کرنا، یہ اصل ہے، جڑوں پر جا کر آپریشن کرنا۔ اگر حملہ وروں کو روکتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ وہ حملہ ور تیار اس طرح کے کرتے ہیں کہ آپ انہیں مارتے رہیں، ان کے پاس اور ہیں۔ ایک گروپ خوارج کا، ایک گروپ، نام اس کے کمانڈر کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، چند ہفتے پہلے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے، صرف پاکستان کے لیے 5000 خودکش بمبار تیار کیے ہوئے ہیں۔ 5000 خودکش حملہ ور، یعنی جنہیں آپ نہ ماریں وہ خود اپنے آپ کو مار دیں گے۔ اگر ان 5000 کو دیکھیں تو یہ کبھی بھیجتے ہیں 1 آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی بھیجتے ہیں، وہ خود مار جاتے ہیں یا آپ مار دیتے ہیں۔ جیسے پشاور پولیس ہیڈ کوارٹر پر جنہوں نے حملہ کیا اس کو مار دیا گیا، لیکن یہ اور ان کے پاس کمی تو نہیں ہے، یہ مزید بھیج دیتے ہیں۔ جب تک ان کے ہیڈ کوارٹر، جب تک ان کی چھونیاں، جب تک ان کے مدرسے، جب تک ان کی شخصیات، جب تک ان کے نیٹ ورک، جب تک ان کی تنظیمیں، جب تک ان کے مفتی ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک صرف حملہ وروں کو مارنے سے یہ نہیں رکتے۔ پیچھے جو قیادت ہے ان کی نظریاتی فکری قیادت اور جو ان کے مالی سپورٹر ہیں، اس نیٹ ورک پر حملہ، فیصلہ کن حملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہماری فورسز ہچکچا رہی ہیں۔ اس ہچکچاہٹ سے جو پیغام ملتا ہے دہشت گردوں کو وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سنجیدہ خطرہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، صرف ہمارے میدانی حملہ ور مارے جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ شہداء ہیں اور یہ بڑے عظیم مجاہد ہیں، وہ انہیں تیار ہی مرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستانی فورسز کو اپنی پالیسی پر، اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چھوٹے آپریشن جو حملہ وروں کے خلاف ہیں، ان کے بجائے آپ بڑا آپریشن کریں اور دہشت گردی کی قیادت کے خلاف، دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف، دہشت گردی کے سرغنوں کے خلاف اگر ایک دفعہ مؤثر کارروائی ہو، ہمیشہ کے لیے پاکستان پرامن ہو جائے گا، اور پھر صدیوں تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی وہ ریاست کے خلاف یا پاکستانی قوم کے خلاف یا تشیع کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔
لیکن یہ کام نہیں کرتے، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کھل کے ان لوگوں کی حمایت میں بولتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں چھیڑا نہیں جاتا، بلکہ انہیں مشاور بنایا جاتا ہے، انہیں پھر اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، انہیں اہم اجلاسوں میں بلایا جاتا ہے۔ یہ ریاست کی بہت بڑی کمزوری ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہماری ریاست کچھ نہیں کر سکتی۔ سابقہ وزیر اعظم پاپولر نے یہ کہا تھا جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کبھی بھی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی، چونکہ آپ کے پولیس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، نفری ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے۔ اور یہ درست بات تھی خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس، ابھی تک بھی ایسا ہی ہے، اس پولیس کے پاس کوئی وسائل دہشت گردی کے مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ کئی دفعہ اخباروں میں آیا ہے کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی سب سے فقیر غریب ادارہ ہے، اس میں نہ نفری پوری ہے، نہ گاڑیاں ہیں ان کے پاس، نہ ٹریننگ، نہ وسائل، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں دہشت گردی کے انسداد کے لیے یونٹ بنایا ہوا ہے۔ اور انہی کا یہ بیان تھا کہ ہماری فوج بھی دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ فوج کے پاس بہتر ہتھیار موجود ہیں، دہشت گردوں کے پاس ماڈرن جدید اسلحہ ہے، امریکی اسلحہ ہے جو نیٹو کا وہ چھوڑ کے گئے ہیں خالی افغانستان میں، انہی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف بے دریغ اور کھلا استعمال ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے سابقہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہماری فوج بھی، بائیں کہ ان کے پاس فوج کے پاس اسلحہ ہے، لیکن فوج بھی دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا سکے گی، چونکہ فوج کے پاس پیسے نہیں ہیں، چونکہ پاکستان دیوالیہ ہے، اور انہوں نے ہی کیا تھا دیوالیہ، انہیں پتہ تھا پاکستان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری فوج یہ کام نہیں کر سکتی، چونکہ دیوالیہ کر دیے فوج بھی، ملک بھی۔ تو جس فوج کے پاس تجربہ ہو، اسلحہ ہو، لیکن پیسے نہ ہوں، وہ کسی جار ملک کا یا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہماری فوج نے ثابت کیا کہ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کن قدم ابھی بھی نہیں اٹھا رہے، جس وجہ سے ہر روز ہمیں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا اور حتیٰ اسلام آباد میں یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو، جیسا پہلے ایک دور بن چکا تھا جس میں جی ایچ کیو بھی ان کی زد میں تھا، اور ادارے بھی ان کی زد میں تھے، اور شیعہ بھی ان کی زد میں تھے، مساجد اور نمازی، وہی حال دوبارہ بن چکا ہے۔ اس کے فیصلہ کن اقدام پاکستان کی فورسز، افواج اٹھائیں دہشت گردی کے خلاف، قوم کو اعتماد میں لے کر، قوم کو اپنے ساتھ رکھ کر، جیسے بھارت کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھایا، اپنے قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، دہشت گردی کے خلاف آپ قدم اٹھائیں، قوم آپ کا ساتھ دے گی، اور دینا چاہیے قوم کو، اور تشیع کو دینا چاہیے ساتھ، دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا مکمل ساتھ دینا چاہیے، چونکہ اس میں ملک کی سلامتی اور قوم کی سلامتی اور تشیع کی سلامتی اسی کے اندر محفوظ ہے کہ ہماری فوج یہ کام کرے، لیکن عوام پر بھروسہ کر کے باقی طبقات پر بھروسہ نہ کرے۔ بڑی مناسبتیں جو گزشتہ ہفتے گزری ہیں، ان میں سب سے اہم مناسبت نیمہ شعبان ہے، جو یوم میلاد امام عصر، امام زمان، حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا یوم ولادت ہے، اور ہر سال دنیا بھر میں اس دن کا جشن منایا جاتا ہے، اور یہ ولادت یا یوم میلاد مقارن و مصادف ہے شب برات کے بھی، اور دونوں مناسبتیں گزری ہیں، اور اس میں بھرپور طریقے سے ایک روایتی رسوماتی جشن کا ہوا ہے اہتمام ملک بھر میں، جس طرح ہمارے اخبار لکھتے ہیں کہ عقیدت و احترام کے ساتھ یہ جشن منائے گئے ہیں۔ لیکن یہ جشن جہاں ہر جگہ منائے گئے ہیں، عروۃ الوثقیٰ میں بھی خصوصی اہتمام تھا، اور عروۃ الوثقیٰ میں
یہ دن تحریک بیداری اور ہمارے دیگر جو ذیلی جوانوں کے اور پروفیشنلز کے شعبے ہیں ان کے لیے ان کا کنونشن بھی تھا، اور وہ آئے ہیں ملک بھر سے کارکنان، اور اسی کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے، وضاحت ہوئی ہے کہ یہ صرف ایک رسوماتی جشن یا میلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ امام عصر، امام وقت کی ولادت کا دن، امامت عصر اور امامت وقت کے احیاء کا دن ہے، اور نظام امامت کے قیام کا دن ہے، امام کے ساتھ عہد کا دن ہے۔ لیکن عموماً پاکستان میں یہ جہت نہیں ہے، اس دن کی یہ جہت نہیں ہے، بلکہ باقی دنیا میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایران میں بھی جشن دیکھا ہے تو چراغاں اور میلے کی شکل میں ہی وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کو بھی تقریباً انہوں نے تفریحی جشن میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے اندر ترانے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے رقص کا ماحول اس میں بنایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب نیمہ شعبان کا جشن جوانی نوجوانی میں نے پہلی دفعہ جب اس میں شرکت کی تو وہ راول ڈیم پہ اسلام آباد میں تھا، اور اس میں اسلام آباد کے لوگ، مومنین، عورتیں، مرد، سارے راول ڈیم پہ جمع ہوتے تھے، اور وہاں مجلس بھی ہوتی تھی، ہندوستان کے معروف خطیب مجلس پڑھتے تھے وہاں، اور پھر اس کے بعد عریضے ڈالے جاتے تھے، یعنی کاغذ پہ اپنی خواہشات لکھ کے آٹے میں ڈبو کے تو ڈیم میں ڈال دیتے تھے، چونکہ یہ نظریہ ہے کہ پانی میں جو مومنین اپنی خواہشات لکھ کے پانی میں ڈالیں تو یہ پانی کے اندر نظام ایسا ہے کہ یہ امام زمانہ تک سیدھا پہنچ جاتا ہے، یعنی امام زمانہ خود آ کے یا کوئی اور ان کے لیے یہ عریضے، یہ درخواستیں، یہ خواہشات مومنین کی پہنچا دیتے ہیں، اور بہت عقیدت و جذبے کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا۔ خواہشات لوگ ہر طرح کی لکھتے تھے، جیسے کوئی جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر طرح کی خواہشات اس میں عریضے میں لکھ کے باقاعدہ فارم تقسیم ہوتے تھے۔ اور اسی طرح جہاں عریضے نہیں لکھے جاتے وہاں بھی تقریباً خوشی کا سما ہی بنایا جاتا ہے، یا کھانا، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ امام عصر، امام وقت کا یوم ولادت ہے، اور اس میں امامت کو احیاء کرنا، امام وقت ہوتے ہوئے لوگ امامت سے محروم ہیں، نظام امامت سے محروم ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، موضوع ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو معتقد ہیں نظام امامت کے، اور غیبت امام کے، اور ظہور امام کے، اور ولادت امام کے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ اس دن بھی وہ رسومات میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے لیے الحمدللہ جامع عروۃ الوثقیٰ نے جیسے سنجیدگی سے دین کے تمام موضوعات کو سنجیدگی سے پیش کیا ہے قوم کے سامنے، اور قوم کے سنجیدہ طبقے نے اس کو قبول کیا ہے، دریافت کیا ہے۔ نظام امامت بھی ایسے ہی سنجیدہ موضوع ہے جس کو امت نے، سنجیدہ طبقے نے قبول کیا ہے، غیر سنجیدہ طبقہ ابھی اس میں سنجیدگی نہیں آئی ہے، چونکہ ہر چیز ہر آدمی نہیں قبول کرتا۔ جو حاصل ہوں، حاصل میں ہوں، اور ہمیشہ غیر سنجیدہ کیفیت ان پر طاری ہو، تو ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سنجیدہ مسائل بھی وہ سمجھیں گے۔ امامت کو دیکھا جائے خواہ نیمہ شعبان میں یا سال کے ہر دن میں، کہ غدیر سے لے کر غیبت امام عصر تک، اور غیبت امام عصر سے وقت عصر حاضر تک، یہ امامت کے جائزے کے اوقات ہیں۔ دیکھا جائے کہ جب عصر ائمہ تھا تو نظام امامت کی کیا صورتحال تھی اور کیوں تھی، کیوں عصر ائمہ میں امام جیل میں ہیں اور امام کے پیروکار جیل سے باہر ہیں، امام کربلا میں ہیں، تنہا ہیں، امام گھر میں گوشہ نشین ہیں، امام گھر میں تنہا ہیں، ماننے والے موجود ہیں،
یہ کیفیت عصر امامت میں کیوں پیش آئی اور کیوں وہ لوگ امامت کے لیے آمادہ نہیں؟ اور جب موقع ملا امامت کے نظام کا تو ان لوگوں نے امام وقت کے ہوتے ہوئے طاغوتوں کا ساتھ دیا، بنو عباس کا ساتھ دیا اور انہیں اقتدار میں لانے میں کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ ائمہ کے ساتھ یہ وفاداری نہیں نبھائی۔ یہ عصر امامت میں غدیر سے لے کر غیبت تک کا یہ زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد غیبت امام زمانہ شروع ہوتی ہے جس کو 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور عصر حاضر تک کہ موجودہ زمانے میں امامت کے نظام کی صورتحال آج کی نسل جو اس وقت موجود ہے، چونکہ گزشتہ نسلیں جو جا چکی ہیں اپنا عہد گزار کے، نہ وہ خود اپنے لیے اب کچھ کر سکتی ہیں نہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جو کر کے گئے ہیں اسی کا انہیں صلہ و اجر ملے گا۔ ان کے حق میں ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے اور ان کے کسی مشکل کو ہم حل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے لیے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ۔ جو نسل اس وقت موجود ہے اور موت نہیں آئی اس کو، موت سے پہلے پہلے یہ سنجیدہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے تمام ادوار میں مشترک ہے۔ عصر ائمہ میں ائمہ ہیں لیکن لوگوں کی امامت سے دوری ہے، لوگ امامت کے نظام سے دور ہیں۔ غدیر میں ہی دور ہو گئے تھے، غدیر سے ہی انہوں نے فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی امامت کی طرف پشت کر دی اور دوری شروع کر دی، اور پھر یہ دوری جاری رہی۔ پھر تمام عصر ائمہ میں 250 سال امامت کی طرف لوٹ کر لوگ پلٹ کر نہیں آئے، دوری امامت سے رہی۔ پھر غیبت کا زمانہ شروع ہوا، چونکہ لوگ امامت سے دور تھے تو امام بھی لوگوں سے دور ہو گئے، دو طرفہ دوری ہو گئی۔ پہلے امام حاضر تھے، امت غائب، اب اس امت غیر حاضر میدان میں غیر حاضر امت کے لیے امام بھی غائب ہیں، اور امام کی غیبت سے لے کر عصر حاضر تک بھی ایسا ہی ہے، امامت سے دوری ہی نظر آتی ہے۔ صرف بیچ میں ایک مستثنا زمانہ شروع ہوتا ہے اور وہ عصر امام خمینی ہے کہ جہاں پر امام نے اپنی قوم و جمعیت کو پلٹایا، واپس امامت کی طرف رجعت کروائی ہے، لیکن باقی مسلمان اور تشیع وہ اس کے باوجود امامت سے دور ہی زندگی گزار رہے ہیں، امامت کے بغیر زندگی کی عادت بنا لی ہے، امامت کے بغیر زندگی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیا۔ دوسری چیز جو، اور عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو بھی ایسا ہی ہے، عصر حاضر میں بھی لوگ امامت سے دور ہیں، امام عصر کا احترام کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن امامت عصر کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ دوسری بڑی چیز جس کی وجہ سے امامت کے نظام سے دور ہے، امامت کے مفہوم میں، امامت کی تفسیر و تشریح میں تحریف ہوئی ہے، مفہوم ہی امامت کا بدل دیا گیا ہے۔ امامت نظام تھا، جس طرح سے کہ ائمہ ہدیٰ نے فرمایا ہے، خصوصاً امامت نظام ہے، پہلے قرآن نے بیان فرمایا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور سب سے بڑھ کر حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے وضاحت کے ساتھ امامت کو نظام کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس ہستی نے، شخصیت نے امامت کو نظام کا درجہ دے کر امامت کی تشریح زیادہ نظام کے طور پر کی ہے، وہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ لیکن وہ امامت جو قرآن میں ہے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، وہ معنی آج رائج نہیں ہے، نہ کتابوں میں ہے، نہ مدرسوں میں ہے، نہ حوضوں میں ہے، نہ ممبروں پر ہے، نہ تقریروں میں ہے۔ تحریف ہوئی ہے امامت کی، ایک عقیدہ معنوی روحانی بنا دیا گیا ہے، اور عملی نظام اجتماعی نظام سیاسی کے طور پر امامت سے دوری اختیار کی گئی۔
تیسری چیز جو امامت سے دوری کا باعث ہے وہ طاغوت پرستی کا رجحان ہے کہ طاغوت کی طرف رجحان ائمہ ہدیٰ نے، قرآن نے سب سے پہلے جو امت مسلمہ مومنین کے اندر احساس بیدار کیا ہے کہ طاغوت سے دوری اختیار کرنی ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ توحید کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک طاغوت موجود ہے، اور جب تک لوگ طاغوت سے مربوط ہیں توحید نہیں آ سکتی۔ اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں صراحت کے ساتھ بہت دو ٹوک صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، مضبوط سہارا اس کے ہاتھ آیا ہے، اس کے پاس مضبوط سہارا ہے۔ لیکن جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، اللہ کو بھی مان لیا، طاغوت کو بھی مان لیا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے، چونکہ اللہ پر اس کا اعتماد و تمسک ہے ہی نہیں ہے۔ جو طاغوت سے ایک دفعہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ خود ہی کٹ جاتا ہے۔ طاغوت پرستی تاریخ بھر میں معمول کا دین اور مذہب رہا ہے، اور علماء نے، ہر دور کے علماء نے اپنی تمام علمی کوششیں اس بات پہ صرف کی ہیں کہ لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو طاغوت کا پیروکار بنایا جائے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ سلاطین کا پرستار علماء نے لوگوں کو بنایا ہے۔ اگر یہ بتا دیتے کہ یہ سلاطین طواغیت ہیں اور آپ ان کے پرستار نہیں بن سکتے، آپ موحد ہو، مومن ہو، تو امامت کا نظام متروک نہ ہوتا۔ طاغوت پرستی نے امامت کی جگہ لے لی ہے۔ اور چوتھی وجہ یا پانچویں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو، پیشہ وروں نے، یہود کے علماء نے، یہود کے عوام کو ایک ایسا دین بنا کر دیا جس میں تمام الہی فرائض ان کے ختم کر دیے، الغاء کر دیے، اور ان کو اس کی جگہ پر، یعنی فرائض، ذمہ داریاں، اور ان کی جگہ پر ان کو نسب اور ان کو خاندانی شرف ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ آپ کا حساب و کتاب اعمال صالحہ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کارکردگی آپ کی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ آپ کا رشتہ و نسب دیکھا جائے گا اور نسبت دیکھی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے تورات کا متبادل ان کو بنا کے دے دیا یہود کے علماء نے، اور اس کے بدلے میں فیسیں لیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ وہی کام مسلمان علماء نے بھی کیا ہے کہ دین کا، امامت کا متبادل بنا کے لوگوں کو دیا ہے، اور متبادل سے لوگوں نے کام چلا لیا ہے۔ متبادل میں کئی چیزیں ہیں، کئی امور شامل ہیں۔ اب شیعہ کے پاس اگر امامت، نظام امامت کا متبادل دیکھیں تو مختلف طبقات ہیں جنہوں نے نظام امامت کا متبادل بنایا ہوا ہے۔ مثلا جو متدینین ہیں، جو عبادات و احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں پابندی سے، انہوں نے نظام امامت کا متبادل مرجعیت کو بنا لیا ہے کہ مرجعیت متبادل ہے، ہمیں نظام امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جگہ پر انہوں نے تنظیم بنا لیا متبادل کے طور پر، کسی جگہ پر انہوں نے گروہ بنا لیا متبادل کے طور پر، کسی جگہ پر کوئی مانوی مرشد، کوئی شخصیت امامت کے نظام کے متبادل کے طور پر قائم کر لی ہے، کسی جگہ پر کوئی رسم امامت کے متبادل کے طور پر انہوں نے فرض کر لی ہے۔ ہر جگہ پر ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی متبادل امامت کا ان کے پاس موجود ہے، جس وجہ سے امامت سے محروم ہیں۔ بس یہ جو مناسبت گزری ہے نیمہ شعبان کی، یہ احیاء امامت کے لیے بہت بنیادی دن اور مناسبت ہے، اور مومنین کو اس طرف ہی توجہ کرنی چاہیے۔ ہر امام کی ولادت اور ہر امام کی شہادت پر مومنین کا، جمعیت کا رخ امامت کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو مناسبت ایک اور گزری ہے
گزشتہ ہفتے بلکہ گزشتہ روز گزری ہے وہ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ یہ بھی ایک بہت اہم مناسبت ہے، ہمارے دینی فرائض میں بڑی اہم مناسبت ہے، ہمارے قومی ملی فرائض میں، ہمارے انسانی فرائض میں سے ایک بہت ہی اہم عنوان ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ اور پاکستان میں لوگوں کو یہ دن یاد رہتا ہے اس وجہ سے کہ چھٹی ہوتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ 5 فروری کو چھٹی کرتی ہے اور لوگ چھٹی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چھٹی کے دن پاکستانی زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، اور ہفتہ بھر کے پڑے ہوئے کام جو نہیں انجام پائے وہ کام انجام دیتے ہیں، بسرے ہوئے کام دوبارہ انجام دیتے ہیں۔ اس وجہ سے 5 فروری کی چھٹی پاکستانیوں کے لیے کشمیر سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن کشمیر کا موضوع بہت اہم ہے، بنیادی، اس کے اندر مسلمانوں کا فریضہ، پاکستانیوں کا، تمام کا۔ کشمیر کے موضوع کو نئے سرے سے تدوین کرنے کی ضرورت ہے، کشمیر ڈاکٹرائن بنانے کی ضرورت ہے، چونکہ جو پہلے سے 78 سال سے جس ڈاکٹرائن پر، جس اسٹریٹجی پر کام ہوا ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور اس نے کشمیریوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، ہر پہلو سے، سیاسی بھی، جانی بھی، مالی بھی، اور حیثیتی نقصان۔ بلکہ اب تو کشمیر ان کمزوریوں کی وجہ سے، اس اسٹریٹجی کے ضعف کی وجہ سے ہندوستان نے اس کو نگل لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، اور جو کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی نجات کے لیے کوشاں طبقات تھے ان کو ضعیف کر دیا گیا ہے، کمزور، شدید کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے نئے سرے سے کشمیر کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ میری مراد یہ نہیں کہ حکومت پاکستان بنائے، اتفاقاً حکومت پاکستان یعنی تمام حکومتیں جو 1947 سے لے کر ابھی تک کشمیر کے کام کرتی رہی ہیں، ان میں سے کچھ حکومتوں نے سنجیدہ کام کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، ان کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سنجیدگی دکھائی، لیکن جو پالیسی بنائی، جو اقدام کیے، وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لاپرواہی نہیں برتی اور کشمیر کے متعلق اپنے بر وقت فیصلے کیے، اقدامات کیے، موضوع اٹھایا۔ لیکن بعض حکومتوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ثبوت دیا۔ اب جہاں تک ہماری یادداشت میں ہے، پہلے والوں کی ہمیں اس طرح یاد نہیں ہے، یا ہم پیدا نہیں ہوئے تھے پہلے والی حکومتوں کے زمانے میں، اور جن حکومتوں کے زمانے میں ہم پیدا ہو چکے تھے اس وقت چھوٹے تھے، شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً ایوب خان کی حکومت تھی جب ہم چھوٹے تھے، لیکن سنتے تھے، وہ ہمارے علاقے کا تھا، پڑوسی تھا، ہمارے گاؤں کے ساتھ 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں بنتا ہے، ریحانہ، اس لیے آشنائی تھی۔ ایوب صدر تھے، صدر ایوب کے نام سے اب واقفیت تھی ان کے خاندان سے سب، لیکن یہ شعور نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر، نام کی حد تک سنا ہوا تھا۔ جب شعور آیا تو ظاہر ہے ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آ گئے، ملک ٹوٹ چکا تھا اس وقت اور دوسرے لوگ آ گئے۔ جب ان کا طریقہ دیکھا، رویہ دیکھا کشمیر کے متعلق، کشمیر کے بارے میں سب سے زیادہ سنجیدہ اگر کسی حکمران نے کام کیا ہے تو وہ ضیاء الحق تھا۔ ضیاء الحق پاکستان کی بہت ساری بربادیوں کا ذمہ دار شخص ہے، یہ تباہیوں کا ذمہ دار ہے۔ اس نے جو غلط قدم اٹھائے، آج تک پاکستان ان سے جان نہیں چھڑا سکا۔ دہشت گردی اس کے نتائج میں سے یہ ہے، افغانستان کے مسائل اسی کی پالیسیوں کا نتیجہ۔ اس نے اپنے اقتدار کی خاطر یہ سارے خطرات مول لیے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کشمیر کے لیے باقیوں کی نسبت زیادہ سنجیدہ قدم اٹھائے، اور کشمیری عوام کے اندر بھی اس نے مدد کی، سہولت دی، پاکستانیوں کو بھی کشمیر کے لیے تیار کیا، حکومتی ریاستی
وسائل ان کے اختیار میں قرار دیے، اور اس کے دور میں یہ جہاد کشمیر بڑے اوج پر عروج پر پہنچا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جلدی ہی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے، اور ہو سکتا تھا جو مزاحمت شروع ہوئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس کے پس پردہ بھی کچھ عوامل تھے، اور اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے صرف رسم کی حد تک کشمیر کو دیکھا اور اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ آہستہ آہستہ کشمیر کے حوالے سے پسپائی اختیار کی، اور جس جنایت کار نے کشمیر کے بارے میں ظلم کیا وہ مشرف تھا، جنرل مشرف۔ اس شخص نے بہت بے غیرتی دکھائی ہے پاکستان کے حکمرانوں کے اندر۔ اگر سب سے زیادہ بے حیا حکمران تشخیص دیا جائے تو اس کو ابھی تک اس کا نمبر ہے پرویز مشرف کا۔ اس نے ہر میدان میں بہت بے حیائی دکھائی، اور مکمل طور پر اس نے یو ٹرن لے لیا کشمیر کے اوپر، اور اپنی طرف سے کشمیر کا مسئلہ رائے حل اس نے نکالا، فلسطین اور کشمیر دونوں کا، اور وہ یہ کہ جو جس کے پاس ہے اسی کا رہے، آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہو جائے، مقبوضہ کشمیر ان کا ہے وہ ان کے پاس ہو جائے، اور پاکستان میں یہ موضوع ٹھپ ہو جائے۔ پاکستان اب کشمیر پر کوئی سرمایہ نہ لگائے، کوئی رسک نہ لے، کچھ بھی نہ کرے۔ لہٰذا کشمیر کے لیے جتنے بھی مجاہدین سرگرم تھے ان سب کو انہوں نے بند کر دیا، ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں، ان میں سے ان کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کیں۔ ابھی بھی موجود ہیں ادھر ادھر پاکستان میں، بعض ابھی قید میں ہیں، قید و بند میں ہیں، ان کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ IMF نے ان کے اپنی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، اقوام متحدہ نے انہیں دہشت گرد قرار دیا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے کشمیر کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں انہیں ہندوستانی ٹیررسٹ خفیہ ایجنسیوں نے شہید کرنا شروع کر دیا ہے۔ باہر کیف اس پورے سسٹم کو تباہ کر دیا جو کشمیر کے لیے اٹھایا گیا تھا مشرف نے۔ پھر مشرف کے بعد جو لوگ برسر اقتدار آئے ہیں باری باری، انہوں نے ظاہر ہے پھر ہمت نہیں کی کہ کشمیر کا موضوع دوبارہ شروع کرے، نہ ان کا ارادہ تھا، وہ اپنے الگ ترجیحات رکھتے تھے۔ اور جس شخص نے کشمیر کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی اور دفن کر دیا موضوع کشمیر، وہ پاکستانیوں کا مقبول پاپولر وزیر اعظم عمران خان ہے، جس نے باقاعدہ طور پر مودی کے کامیابی میں کردار بھی ادا کیا، دعا بھی کی، آرزو بھی کی، اور اس نے کہا کہ مودی اگر دوبارہ الیکشن جیتتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ حل یہی تھا۔ چونکہ یہ شخص پرویز مشرف کا وارث سمجھا جاتا ہے، پرویز مشرف کی کابینہ ساری اس کی کابینہ بنائی گئی، پرویز مشرف کی پالیسیاں اس کی پالیسیاں تھیں، اور پرویز مشرف اپنی زندگی میں اقتدار اس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ان کے حالات ایسے نہیں تھے، لہٰذا بیچ میں 2 ٹینیور گزرے اور پھر آخرکار ان کو اقتدار دیا گیا۔ جو پرویز مشرف کی پالیسیاں نامکمل تھیں وہ اس نے تکمیل کر دیں، اور کشمیر کا موضوع پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا یہ چیپٹر۔ اب صرف اخباروں میں اور میڈیا میں اور چھٹی کے لیے طور پر کشمیر کے لیے اظہار یکجہتی کی جاتی ہے، اور رسمی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور بہت ہی علامتی، رسمی بھی نہیں کہوں میں، علامتی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور حکومتی افراد اپنی کارکردگی کے لیے یہ اقدام کرتے ہیں۔ عوامی طور پر اس کو بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے انہی کی حکومت میں 5 اگست کو جب مودی نے 2019 5 اگست میں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے اعلان کیا اور لغو کیا وہ قانون، تو اس دن یا اس کے بعد ہم نے احتجاج رکھا، گویا اگست کا مجھے یاد نہیں کیا دن تھا، 18 اگست تھی یا اس طرح، اس دن ہم نے احتجاج رکھا باقاعدہ۔ تو ہمیں سرکاری اہلکاروں نے آ کے شدت سے کہا کہ آپ نے کشمیر کے لیے کوئی ریلی نہیں نکالنی اور کوئی اقدام نہیں کرنا، حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ اس موضوع پر حکومت کے ساتھ چلیں، خاموش رہیں۔ وزیر اعظم نے خود اعلان کیا تھا کہ کشمیر کے لیے اس مودی کے جنایت کارانہ اقدام کے خلاف پاکستانی
جمعے کے دن 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ باہر نکل کے خاموش کھڑے ہوں اپنے گھروں کے باہر، اور یہ ایک مضحکہ خیز کام اس نے کروایا اور کیا، اور اس طرح کشمیر کا موضوع دبا دیا۔ یہ خیانت تھی، یہ پاکستانی حکمرانوں کی کھلی خیانت تھی، جس میں 2 بڑے نام آتے ہیں، باقی بھی شامل ہیں لیکن 2 بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ اصل میں حکومتی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو دنیا کشمیر میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، کوئی مسلمان ملک بھی، حتیٰ کسی اور مسلمان ملک سے ہمیں تعجب نہیں ہے، نہ عربی ملک سے، چونکہ یہ کبھی بھی کسی بھی اسلامی مقصد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، نہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ کشمیر کے ساتھ، نہ کسی اور ملت کے ساتھ۔ لیکن سب سے بڑا تعجب ہمیں ایران سے تھا کہ ایران نے جو ساتھ فلسطین کا دیا، جو سٹینڈ فلسطین کے لیے لیا، وہ کشمیر کے لیے نہیں لیا۔ یہ سوال اکثر ہم سے ہوتا تھا کہ آپ لوگ جو انقلابی ہیں اور ایرانی قیادت کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ کشمیر کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ اصل وجہ یہی تھی کہ کشمیر 2 ملکی تنازع بنا ہوا تھا۔ تو سب سے بڑی غلطی کشمیریوں نے کی، اور اس سے بڑی غلطی پاکستانیوں نے کی، اور مودی نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ یہ کہ کشمیر ہندوستان پاکستان کا اندرونی جھگڑا ہے، 2 ملکوں کا جھگڑا ہے، ملت کشمیر کا موضوع نہیں ہے، ملت کشمیر کی آزادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 2 ملکوں کا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یہ اس ملک کا ہے یا اس ملک کا ہے۔ ظاہر ہے جب 2 ملکوں کے درمیان تنازع، بہت سارے ممالک ہیں جن میں آپس میں تنازع ہے، تیسرا ملک بیچ میں نہیں پڑتا کہ میں کسی ملک کے حق میں، مثلا میں یہ کہوں کہ یہ کشمیر پاکستان کو دے دو یا کشمیر ہندوستان کو دے دو، تو 2 ملکی نزاع میں، جھگڑے میں مصالحت تو کرانے کے لیے تیسرے ممالک راضی ہوتے ہیں، لیکن حمایت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ گزشتہ تاریخ میں بھی قبائلی دور میں ہوتا تھا کہ جب عہد معاہدے ہوتے تھے کہ اندرونی یا 2 ملکی جھگڑوں میں اگر معاہدہ ہوا ہے، جیسے ابھی پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، سعودیہ کا کسی سے بھی جھگڑا ہوا تو پاکستان کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا اس معاہدے کے تحت۔ لیکن ظاہر ہے کشمیر کے تنازع میں ایسا معاہدہ پاکستان کا کسی کے ساتھ نہیں تھا، لہٰذا کوئی ملک بھی اس وجہ سے، مسئلے کی نوعیت کی وجہ سے اس کا حصہ نہیں بنا۔ لیکن فلسطین 2 ملکوں کا تنازع نہیں تھا، یوں نہیں تھا کہ مصر اور اسرائیل کا اندرونی جھگڑا ہے یہ، یا اردن اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، نہ، فلسطین ایک ملت کا موضوع ہے، ملت کی آزادی، ملت کی رہائی، ایک قوم جس کی وہ سرزمین تھی، اسے اس سرزمین سے بے دخل قرار دیا گیا ہے، اس لیے 2 ملکی جھگڑا نہیں تھا۔ اس وجہ سے دیگر ممالک کو اور ایران کو موقع ملا اور انہوں نے اس میں کردار ادا کیا، یا عوامی طبقات نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کشمیر کی جو ڈاکٹرائن بنائی گئی تھی، اس نے 2 ملکی تنازع کی شکل اختیار کر لی، جس کے اندر نہ عالمی ادارے پڑے اور نہ ہی کوئی اور ملک آیا، نہ کوئی عوام اس کے ساتھ آئے۔ اب کشمیر کی ڈاکٹرائن کو ہونا چاہیے ملت کشمیر کی آزادی، نہ کہ ملت کشمیر ہندوستان اور ملت کشمیر پاکستان کے ساتھ۔ یہ موضوع بنائیں گے تو 1000 سال بھی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آزادی ملت کشمیر، یا جیسے پاکستان کے اندر یہ بات عام کی جاتی ہے، خود ارادیت ملت کشمیر، ملت کشمیر جو چاہتے ہیں فیصلہ کرنا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو اسے ان کا حق تسلیم کیا جائے، وہ اگر ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کشمیری تو اسے تسلیم کیا جائے، اگر وہ دونوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں دونوں سے، تو اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ یہ ہر ملت کا حق ہے، قانونی، شرعی، عالمی، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ ان کا حق ہے اور یہ انہیں ملنا چاہیے۔ ملت فلسطین آزادی ہے، ملت کشمیر آزادی کشمیر کو اپنا لائحہ عمل بنائیں، اس میں ہر ملت ان کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اگر 2 ملکی جھگڑا بنائیں گے، اس صورت میں 2 ملک، یعنی اگر ہندوستان پاکستان کا اندرونی جھگڑا کہلائے گا کشمیر کا موضوع، تو پھر پاکستان ہی جو کچھ کرے گا
دوسرا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں یہ بات عرب حکمرانوں نے جو امریکہ کے ساتھی ہیں، جب کشمیر کو ہڑپ کیا، مودی نے پاکستان میں میڈیا نے جو آوازیں اٹھائیں اور کہ عالمی برادری، مسلم برادری کوئی کام کرے، باقاعدہ 2 عرب وزیر خارجہ ایک دن ایک جہاز پر بیٹھ کر آئے پاکستان اسلام آباد میں، ایک دن کے لیے، صبح آئے شام کو چلے گئے۔ سعودی عرب کا وزیر خارجہ اور متحدہ امارات کا وزیر خارجہ، اور انہوں نے آ کر بہت سختی کے ساتھ پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو یہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کو عالمی یا مسلم مسئلہ نہ بناؤ، اس کو عالمی اسلام یا اسلامی برادری سے مت جوڑو۔ آپ سختی کر کے گئے۔ ظاہر اس وقت پاپولر صاحب کی حکومت تھی اور وہ ان ملکوں کی تلقین پر انہوں نے وہی کیا کہ یہ 2 طرفہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ جو مودی نے کر دیا ہے بس وہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ احتجاج کے بجائے انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہر جمعے کو خاموشی اختیار کرنی ہے، اور خاموشی ملت پاکستان نے اختیار کی اور کچھ بھی نہیں کرنے دیا۔ میں نے عرض کیا جب ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے تو ہمیں روکا گیا، لیکن اس وجہ سے نہیں رکے، بلکہ وہ اتفاق یہ ہوا تھا کہ اس وقت جس دن ہم نے کشمیر کے لیے ریلی کا اعلان کیا ہوا تھا، اس وقت وہ وقت مغرب کا ہو گیا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہم چاہ رہے تھے روشنی میں ہو۔ ناصر باغ میں اجتماع ہو گیا تھا اور اس میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی گئی، لیکن ریلی نہیں نکال سکے ہم۔ میں اس لیے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر دباؤ ڈال کے کہا گیا تھا کہ ہم نے کسی کو بھی ریلی نہیں نکالنی۔ مجھے یاد ہے راولپنڈی اسلام آباد سے اناؤنس کیا گیا کہ کشمیر کے بارڈر تک لوگ اسلام آباد سے ریلی نکال کے جائیں گے، مظفر آباد اور بارڈر تک۔ حکومت نے سختی سے منع کیا کہ جو بھی گاڑی پکڑی گئی کشمیر جاتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے، FIR کاٹیں گے، وہ جرم سمجھا جائے گا۔ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کو جرم قرار دیا اس حکومت نے، اور آج یہاں پہنچ گئے ہیں ہم کہ کشمیر مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا۔ اس لیے اب رائے حل یہ ہے کہ کشمیر کو، ملت کشمیر کا مسئلہ اور رائے حل مزاحمت و مقاومت ہے۔ مزاحمت و مقاومت ملت کشمیر کی طرف سے، حمایت عالم اسلام کی طرف سے۔ حکومتیں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پاکستان میں بھی عوامی طبقات آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسلم دنیا کے عوامی طبقات آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عالمی طور پر غیر مسلم دنیا کے عوامی طبقات آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جب یہ عوامی دباؤ بنتا ہے پھر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کشمیریوں کو اپنی اسٹریٹجی دوبارہ سے تدوین کرنے کی ضرورت ہے، جس میں موضوع 2 ملکی نہ ہو بلکہ موضوع آزادی ملت و آزادی سرزمین کشمیر ہو، چونکہ وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، انہی کے نام پر ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کشمیر ہمیشہ مسلمانوں کے نام سے ہی پہچانا گیا ہے، اور آج کے مسلمان کے لیے ہی اس کو ہونا چاہیے۔ بھلے یہ مناسبات تھیں جو گزشتہ ہفتے کی یا واقعات تھے جن کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ البتہ مناسبات میں ایک اور مناسبت بھی جو حال حاضر میں جاری ہے، آج 6، 7، 8 کو پنجاب حکومت نے بسنت میلہ کا اعلان کیا ہے، اور اب جب کہ اسلام آباد حادثہ ہو گیا ہے اتنا شدید، تو اس کے بعد بھی کیا یہ بسنت منائیں گے، یہ خوشی و جشن منائیں گے، یہ گڈیاں اڑائیں گے، اور جو بھی بسنت کے لیے سرکاری سطح پر کروڑوں روپے لگا کر تیاری کی گئی ہے یہ جاری رکھیں گے۔ اس صورت میں یہ بہت اسلام آباد خودکش حملے سے بھی زیادہ افسوسناک پنجاب حکومت کا حملہ ہوگا ان مومنین کے اوپر، شہداء کے اوپر، حادثہ دیدگان کے اوپر، ان کے خاندانوں کے ساتھ، کہ اگر یہ گڈیاں اڑا کے جشن مناتے رہیں 3 دن جیسا پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے، اگر یہ جاری رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی سفاکی ہوگی، یہ بہت ہی
افسوسناک ہوگا۔ اور یہ کام پاکستان پنجاب نے پہلے کیا ہے۔ جب غزہ میں قیامت برپا تھی، کربلا برپا تھی، تو پنجاب میں میوزک فیسٹیول سابقہ وزیر اعلیٰ نے شروع کروایا تھا، اور انہیں روکتے رہے لوگ لیکن وہ باز نہیں آئے، اور اب وہ وزیر داخلہ ہیں، ظاہر اسلام آباد کی سیکیورٹی کے وہ ذمہ دار ہیں۔ 18ویں ترمیم کے مطابق وزیر داخلہ کے پاس جو زیادہ قلمرو بچ گئی ہے اسلام آباد کی ہے، اور وہاں کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے، اور غفلت برتی ہے سیکیورٹی سے، جیسا بلوچستان میں سیکیورٹی سے غفلت ہوئی ہے۔ کیسے ممکن ہوا کہ پورے صوبے پر حملہ ہو گیا؟ سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ تنخواہ جو لوگ لیتے ہیں انٹیلیجنس کے خفیہ ادارے، جن کا کام یہ ساری کھوج لگانا ہوتا ہے کہ سازش کہاں ہو رہی ہے اور منصوبہ کہاں بن رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس کی پیش بینی کرنا، اس کی وقت سے پہلے، وقوع سے پہلے اس کو سمجھنا اور اس کو ناکام بنانا، نہ اسلام آباد میں یہ کام ہوا اور نہ ہی بلوچستان میں یہ ہوا۔ اسلام آباد میں ظاہر ہے بلوچستان میں افواج نے سیکیورٹی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، وہاں پر یہ ناکامی سیکیورٹی کی ہوئی ہے۔ کم از کم اگر حملہ وروں نے حملے کی تیاری کی تھی، ہندوستان، افغانستان اور باغیوں نے مل کر یہ حملہ کرنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی، تو سیکیورٹی اداروں کو کم از کم بر وقت اس ہمانگی کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اور ان اداروں، ان دہشت گرد گروہوں کے اندر سیکیورٹی کے جاسوس ہونے چاہیے تھے جو انہیں وقت پر بتاتے اور اس کو وقت پر ناکام کر دیتے۔ حملے ہو جانا، ہر چند نقصان جو تھوڑا ہوا، جتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جو ان کے مد نظر تھا حملہ وروں کے نہیں ہوا، اور وہ مارے گئے سارے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب ہو کر سارے دہشت گرد مار دیے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آتے ہی مرنے کے لیے ہیں، لیکن سیکیورٹی کی ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اسلام آباد میں بھی سیکیورٹی کی کمزوری ہے، چونکہ وزیر داخلہ کرکٹ کے بھی چیئرمین ہیں، اور آج کل ان کی زیادہ توجہ کرکٹ کی طرف ہے، اور وہ کرکٹ میں بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرکٹ کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی طرف نظام تو بنا ہوا ہے، لیکن کیسے ممکن ہوا کہ اسلام آباد میں ہی یہ پلاننگ ہوئی ہے؟ یہ بات طے ہے، یہ افغانستان میں نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ترلائی کے اندر خودکش دھماکے کی پلاننگ اسلام آباد میں ہوئی ہے، تکفیریوں نے کی ہے، سپاہ صحابہ نے کی ہے، انہوں نے بول کے گویا وقت سے پہلے ہی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی ہے، اور یہ مزید کریں گے، اور آسان کام ہے، افغانیوں پہ ڈال دیں گے، باہر سے آنے والے دہشت گردوں پہ ڈال دیں گے، لیکن یہ کام ان تکفیریوں کا ہے۔ سیکیورٹی کو کیوں پتہ نہیں چلا پہلے سے کہ اس طرح کی کارروائی اسلام آباد میں ہونے والی ہے اور ابھی مزید ہوگی؟ اس لیے یہ کارروائی وقت کے اوپر یہ ناکام بنا سکتے تھے۔ بسنت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ جو بڑے حادثات بلوچستان اور اسلام آباد کے ہوئے اور پھر بھی بسنت جاری رہتی ہے، تو یہ بے حسی، سنگ دلی اور لاپرواہی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بارہا لاشوں پہ جشن منائے گئے ہیں، ابھی بھی لاشوں پہ بسنت ہوگی، اور لاہور میں چونکہ سارے ہی طبقات ہیں، تو لاہور میں ظاہر ہے ایک بڑی جمعیت شیعہ رہتے ہیں جو گڈے باز ہیں، بسنتی ہیں۔ اب ایک طرف سے شیعہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے مطابق 31 جنازے، اور مقامی لوگوں کے مطابق لگ بھگ 50 کے قریب جنازے ہو سکتے ہیں، اور یہ شیعہ لاہوری گڈے اڑائیں گے ان لاشوں کے اوپر، تو یہ شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ اس لیے ہماری یہ درخواست ہے پنجاب حکومت سے، باقاعدہ اعلان کر کے بسنت کو ختم کریں اور یہ جشن پنجاب میں بند کروائیں۔ یہ ویسے ہی بےہودہ جشن ہے، اس کی بنیاد کوئی پاکستانی بنیاد نہیں ہے، اسلامی بنیاد نہیں ہے، یہ پنجابی کلچر کی بھی اس کی بنیاد نہیں ہے، ہندو مذہب اس کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ہندوستان کے مذہب کے مطابق ایک دیوی کا تہوار ہے کہ جب ہندو اس دیوی کے مذہب تہوار پر بہار میں حاضری دیتے ہیں، سرسوں کے موسم میں لے جا کر، اور پیلے رنگ استعمال کرتے ہیں، اسی کو مسلمانوں نے اپنا لیا، پنجابیوں نے اپنا لیا، اور وہ پنجاب کا جشن بن گیا ہے۔ پنجابی بے شک اپنا جشن منائیں، لیکن ہندو سے مستعار لے کر ایک جشن اس کو پنجابیت بنانا، یہ ویسے بھی
ہماری قوم و تہذیب کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتا۔ اس جشن کو سیاسی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سیاسی بسنت ہے، چونکہ پنجاب حکومت کی بھرپور توجہ ہے کہ پنجاب میں سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں، اور جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی مستقل ہو گئی ہے، اب سندھ میں حکومت ہمیشہ ان کی ہوگی، اس طرح کا انہوں نے سمجھوتا دوسروں سے کر لیا ہے، تو پنجاب ہمیشہ نون لیگ کا ہوگا۔ اس کے لیے پنجابیوں کے دل جیتنا، پنجابیوں کو خوش کرنا، پنجابیوں کے لیے یہ ماحول بنانا، یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے بسنت کو استعمال کر کے۔ بسنت پہ پابندی کیوں لگی؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 10-15 سال پابندی رہی، چونکہ یہ قاتل اور خونی میلہ ہے، اس سے دسیوں جوان بچے اور مرد اور عورتیں وہ قتل ہوئے ہیں ڈور کے ذریعے، دھاتی ڈور کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے عدالت نے پابندی لگائی، حکومت نے پابندی لگائی، تو کوئی وجہ تھی پابندی لگانے کی، نقصان ہو رہا تھا، قتل ہو رہا تھا، انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھیں، اور اس لیے یہ بےہودہ جشن بند کیا گیا۔ لیکن موجودہ حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو دوبارہ حکومتی خرچے پر شروع کروایا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی مضحکہ خیز کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ موٹر سائیکلوں کو پابند کیا ہے کہ سیفٹی راڈ لگائیں، اپنے موٹر سائیکل کے آگے سریا لگائیں تاکہ وہ قاتل دھاگے کو وہ روک سکے۔ دھاگا اور گڈا اور ہتھیار قتل کا اس پر پابندی نہیں ہے۔ مقتول کو کہا ہے کہ تو اپنے بچاؤ کا انتظام کر، اگر نہیں کرے گا جرمانہ ہوگا تو تیرے اوپر۔ 200 کا راڈ ملتا ہے، میرے خیال میں 500 میں لگتا ہے وہ، اور اگر راڈ نہیں لگا ہوا تو 2000 جرمانہ ہر دفعہ جب موٹر سائیکل نکالو گے۔ یہ وہ وحشی پناہ ہے، نامعقول ترین اقدام ہے۔ شیخ سعدی کے بقول کہ شیخ سعدی چونکہ زیادہ سفر کرتے تھے، کسی علاقے سے گزرے تو شیخ سعدی کو کتا پڑ گیا، آوارہ کتا، باولا کتا شیخ سعدی کو پڑ گیا۔ شیخ نے اپنے دفاع کے لیے قریبی دیوار کی اینٹ اٹھانا چاہی، اور وہ اینٹ چونکہ سیمنٹ میں لگی ہوئی تھی تو وہ سختی نہیں نکلی شیخ سعدی سے، تاکہ وہ اینٹ اٹھا کے کتے پہ ماریں۔ تو شیخ سعدی چونکہ ادیب تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ کیا دنیا، کیا شہر اور کیا حکومت ہے کہ جس کے اندر سگ آزاد ہے اور سنگ اسیر ہے۔ یہی پنجاب حکومت نے کیا، سگ آزاد کیا ہے اور سنگ اسیر کر دیا ہے۔ یعنی لاکھوں موٹر سائیکل والے راڈ لگائیں تاکہ چند 100 پنجابی گڈے اڑا سکیں، قاتل گڈے اور قاتل ڈوریاں، اور خرچہ جو حکومت نے پولیس پہ اور گڈوں پہ اور فلاں پہ اور چھتوں پہ کیا ہے، یہ سب کچھ بیت المال کا اسراف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو پھر یہ کیس بنتے ہیں ان کے خلاف کہ یہ خرچہ کیوں کیا۔ اب یہ بیت المال سے خرچہ کر کے گڈے اڑانے کا تقریب شروع کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرکٹ اور بسنت پاکستان میں توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ پاکستان کے بہت سارے اندرونی مسائل ہیں، بیرونی مسائل ہیں، ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ حربے استعمال ہوتے ہیں، اور بہرکیف بالکل ہی یہ نامناسب۔ پنجاب حکومت نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، لوگ سراہتے ہیں، ساری دنیا سراہتی ہے، صفائی کروائی ہے اور سیوریج ڈلوا رہے ہیں، بہت سارے تعمیری اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن بسنت منا کر انہوں نے ان سب کے اوپر ایک طرح سے مٹی ڈال دی ہے۔ اس میں بھی غور کریں، ابھی بھی فرصت ہے۔ اسلام آباد حادثے کے بعد ان کو چاہیے کہ ان کے غم میں شریک ہو جائیں، گڈے اڑانے والے بھی اور اڑوانے والے بھی، اور یہ کام نہ کریں۔ لیکن بعید ہے، چونکہ کبھی بھی ہمیں تشیع کے لیے ہمدردی حکومتوں میں نظر نہیں آئی، تمام سیاسی جماعتوں میں کبھی بھی تشیع کے لیے ہمدردی نظر نہیں آئی۔ پاپولر جو آج شیعہ کارڈ کھیل رہا ہے، یہ شیعوں کے جنازوں میں نہیں گیا، فاتحہ کے لیے نہیں گیا، توہین آمیز اس نے جملے استعمال کیے۔ کوئٹہ میں لاشیں زمین پہ پڑی رہیں اور اس نے وہاں نہیں گیا اور ہمدردی ان لوگوں سے نہیں کی اس نے۔ اسی طرح باقی حکومتوں نے بھی اسی طرح کیا۔ شیعہ قاتل، ان کی سزائے موت معاف کروائی،
بعض حکومتوں نے جنہوں نے اعتراف کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو چونکہ کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی، توقع نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے، لیکن یہ غیر انسانی کام ہوگا کہ ایک طرف اسلام آباد میں کیپٹل میں قیامت برپا ہو اور دوسری طرف سے لاہور میں گڈے اڑ رہے ہوں۔ ایک اور موضوع پاکستان سے مربوط ہے جو اخبار میں چھپا ہے، اور وہ ایک بہت ہی عجیب عنوان تھا، اس لیے میں نے اسے بھی مومنین کے لیے ذکر کر لیا کہ اشارہ اس کی طرف بھی ہو جائے۔ یہ موضوع ہے 6 فروری سے غالباً 1 فروری کے اخبار میں جنگ اخبار کے معروف کالم نگار یاسر پیرزادہ نے اس پہ کالم لکھا ہے۔ یاسر پیرزادہ جیسا ان کے حالات میں ہے کہ یہ عطاء الحق قاسمی کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو قاسمی کہلانا پسند نہیں کرتے۔ یاسر پیرزادہ کالم لکھتے ہیں اور اکثر روشن فکری ظاہر کرتے ہیں کہ بہت فیلسوف ہیں، دانا ہیں اور سنجیدہ ہیں، اور اپنے تئیں ان کے کالموں میں یہ تأثر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب عنوان سے کالم لکھا، اور وہ یہ تھا کہ نصیب و لال کا اصلاح معاشرہ میں بنیادی کردار۔ یہ جب میں نے پڑھا یہ کالم تو بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو سنجیدہ آدمی ہے، اپنے آپ کو فیلسوف سمجھتا ہے، اور یہ نصیب و لال کا اہم کردار اصلاح معاشرہ میں، یعنی پاکستان کے معاشرے کی اصلاح میں، اس کے بگاڑ کو ختم کرنے میں نصیب و لال نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ نصیب و لال چونکہ معروف نام ہے، پاکستان کی گلوکارہ ہے اور فحشا گلوکارہ ہے، جس کی شہرت یہی ہے کہ یہ غیر اخلاقی گانے گاتی ہے اور غیر اخلاقی مضامین، اور اس پر کئی دفعہ حکومت نے حساسیت ظاہر کی ہے، پابندی لگی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا اصلاح معاشرہ میں کردار ہے۔ میں نے وہ کالم پڑھا تو یہ کالم انہوں نے نصیب و لال کے دفاع میں لکھا تھا۔ اصل سوشل میڈیا پر کسی نے طنزیہ یہ عنوان دیا تھا، یعنی نصیب و لال کے گانے، فوش گانے، گندے گانے اور شہوانی گانے، انہوں نے ان کے بول لکھ کر اور اس پہ طنز کیا تھا کہ یہ گانے اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے طنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ طنزیہ زبان میں کسی چیز پر تنقید کریں، اس کی مذمت کریں، اس کی سرزنش کر رہے ہیں آپ طنزیہ زبان میں، اور وہ طنز اس کالم نگار کو اچھا نہیں لگا، پیرزادہ صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ اس طنز والے نے، جس نے نصیب و لال کے فوش گانے لکھ کر طنز کیا ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ کے لیے اس نے یہ گانے گائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے اور بیچاری مجبور ہے، یہ باتیں اس نے مجبوری میں، چونکہ ان پڑھ بھی ہے تو اسے اکثر گانوں کا سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ اور پھر ایک طرح سے انہوں نے ان کے لیے یہ دفاعی کام کیا ہے کہ نصیب و لال نے اصلاح معاشرہ کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستان میڈیا، یہ تو اب پرنٹڈ میڈیا میں ایک کالم چھپا، چونکہ میں سارا میڈیا نہیں پڑھ سکتا، چاند ایک چیزیں پڑھتا ہوں، کبھی ان میں اس طرح کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، سم نظروں میں آ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کا میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ریگولر میڈیا، یہ سب چند چیزوں کی شعوری طور پر ترویج کر رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں۔ ایک، ہم جنس بازی، پاکستانی میڈیا خصوصی طور پر، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، صرف سننے میں نہیں آیا بلکہ مصدقہ چیز ہے یہ، کہ بعض پاکستان کے ٹی وی چینلز کو ہم جنس بازی کی ترویج پر باہر سے ڈالر ملتے ہیں، لاکھوں ڈالر ملتے ہیں ان کو، تاکہ وہ ہم جنس بازی کے مضمون پر ڈرامے بنائیں،
فلمیں بنائیں اور پاکستان میں اس کو فروغ دیں۔ دوسرا، فیمنزم کے لیے ان میڈیا کو پیسے ملتے ہیں، باقاعدہ گرانٹ ملتا ہے اور پروجیکٹ ملتے ہیں تاکہ آپ یہ چیزیں ترویج کریں۔ اسی طرح خاندانی نظام کی تباہی کے لیے بل پاس کروائیں، ترویج کریں، یہ بھی میڈیا باقاعدگی سے کر رہا ہے۔ عورت اور مرد کے غیر شرعی ناجائز تعلقات کا دفاع کریں کہ یہ کام بھی ہمارا میڈیا کر رہا ہے، اور ہر ممکنہ، چونکہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے، غیر شعوری طور پر آپ اس کو استعمال کر کے جو چیز لوگوں میں رواج دینا چاہتے ہیں، کہانی بنا کر، تصویر بنا کر، فلم بنا کر، ویڈیو بنا کر آسانی سے لوگوں کو اس طرف مائل کر سکتے ہیں، اور وہی کام لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فلم میں، ڈرامے میں جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، ایک فلم ڈرامے میں جو مناظر ہوتے ہیں، دوسرے دن ہر گھر میں وہ مناظر تکرار ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ڈرامے میں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر محرم رشتے آپس میں وہ شہوانی رابطہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ دوسرے دن جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے وہ ان گھروں کے اندر بہن بھائی یا باقی جو محرم رشتے ہیں وہ یہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ڈرامے نے ان کے لیے اس کو عادی بنا دیا، معمولی بنا دیا ہے۔ میڈیا کا حربہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے لوگ پسند نہیں کرتے، جس سے لوگ دور ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے ذہنوں کے لیے مانوس بنانے کے لیے آپ ویڈیو، فلم، ڈرامہ، کامیڈی کسی بھی شکل میں اس کو دکھائیں۔ جب وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تو وہ غیر عادی چیز عادی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے گویا معاشرے میں۔ اس وجہ سے یہ کام یہ انجام دیتے ہیں۔ اور گھر کے اندر جو اس طرح کے رشتے ہیں، مثلا دیور اور بھابھی کے ناجائز تعلقات ہیں، یا اسی طرح باقی رشتوں کے ساتھ آپس میں، یہ ڈراموں میں دکھا کر یہ باقاعدہ ان کو باہری فنڈ ملتا ہے NGOs کی طرف سے، اور بہت سارے اور پیچھے پروجیکٹ ہیں جن کی طرف سے یہ ان کو ملتا ہے کہ یہ کام کریں پاکستان میں۔ ایک اور انکشاف یہ پچھلے ہفتے کا ہے، البتہ یعنی اس جو ہفتہ گزرا ہے اس سے پہلے ہفتے کا تھا، اور اس وقت میں نے اس کو نوٹ کیا تھا لیکن بیان نہیں کر سکا۔ یعنی یہ جو بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے کون کون اس کے شامل ہے۔ پاکستان میں بہت سارے شعبے جن میں یہ پیسہ باہر سے آیا ہے، ان میں سے ایک پولیو انجیکشن اسکیم ہے جو اقوام متحدہ کے ذریعے اور بل گیٹس کے ذریعے سے پاکستان میں شروع ہوئی، جس کی شدید مخالفت پاکستان میں ہوئی ہے، اور ابھی بھی لوگ اس کے مقابلے میں مقاومت و مزاحمت کرتے ہیں۔ اب رسمی طور پر یہ جو چکلا باز بندہ ہے ایپسٹن پکڑا گیا ہے، اور اس نے خودکشی امریکی جیل میں کر لی ہے، جس نے عالمی نیٹ ورک بنایا ہوا تھا حکمرانوں کو اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کو جنسی شہوت کے اسباب فراہم کرتا تھا وہ شخص، کہ ٹرمپ اس کا ساتھی تھا اور ٹرمپ اس کا بزنس پارٹنر تھا سب سے بڑا، اور اس میں بہت سارے نام آ رہے ہیں، ہر روز نام آ رہے ہیں اس کے، پاکستانیوں کے نام آ رہے ہیں، ایرانیوں کے نام آ رہے ہیں، مختلف لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہر جو نام اب پاکستان کی بڑی شخصیات کے نام اس میں آ رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ رابطے میں تھا، مودی کا نام آیا ہے اور بہت سارے حکمرانوں کا نام آیا ہے۔ اس فائلوں میں جو امریکہ میں عدالت کے حکم پر نشر کی جا رہی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی پولیو اسکیم کے پیچھے ایپسٹن کا بھی سرمایہ موجود تھا، اس نے بھی فنڈ دیا ہوا تھا۔ یعنی اس طرح کی فنڈنگ یہ کرتے ہیں، میڈیا کو فنڈنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو فنڈنگ کرتے ہیں، ورکشاپس کرانے کے لیے NGOs کو فنڈنگ کرتے ہیں، حکومت کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور ان کے دور رس یہ نتائج مد نظر ہوتے ہیں کہ آج یہ کام کرو تاکہ ذہن تیار ہو، زمین ہموار ہو، اور کل کو یہ کلچر پاکستان میں فروغ پا جائے، خاندان کی تباہی کا، اخلاقی تباہی کا،
اور یہ اسی سلسلے کا ایک کالم ہے کہ نصیب و لال کا اصلاح معاشرہ میں بڑا اہم کردار، یہ سرخی لگی ہے. خوب یہ پڑھیں گے لوگ تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ خواتین ہیں. اور ابھی اگر پاکستان کے اخباروں میں دیکھیں، تمام اخباروں میں، پہلے نہیں ہوتا تھا، اخباروں کا تقریباً 1/3 حصہ ان شوبز خواتین، ان کے نجی معاملات، ان کی شخصی، ان کے جسمانی، ان کے لباس، ان کی پوشاک کے بارے میں ہوتا ہے، اور ان کی بیہودگیوں کے بارے میں مختص ہوتا ہے. پرنٹڈ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. اور سنجیدہ اخبار یہ کام کرتے ہیں، جو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیریس اخبار ہیں اور بڑے سنجیدہ روزنامے ہیں، یلو کیٹیگری کے روزنامے نہیں ہیں، سنجیدہ ہیں، یہ وہ کام یہ کرتے ہیں. خوب اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہر غیر عادی چیز کو آپ عادی بنا دیں، تاکہ پاکستان کے بچے بچیاں سارے اس چیز کو معمولی سمجھیں کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. یہ ایک نقطہ تھا جس سے پڑھ کر تکلیف ہوئی مجھے، اس لیے میں نے اس کو یہاں آپ کے لیے بیان کر دیا ہے.